السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات، بلا کسی تاخیر میں فضلت الشیخ عنایت اللہ ثناوری مدنی حفظہ اللہ کو آپ کے سامنے دعوت دے رہا ہوں۔ شیخ کا تعارف آپ کے سامنے جمعہ خطبے کے بعد بیان کیا جا چکا ہے۔ موضوع تو آپ کو معلوم ہی ہے، جو موضوع خطبہ جمعہ کے اندر شیخ کا تھا اسی سلسلے کو آگے بڑھانا ہے۔ بس اس کے اندر کچھ اور نئی باتیں، کچھ نئی جو ہے تجرباتی باتیں، کچھ جو ہے دلائل، کچھ اور واقعات آپ کے سامنے انشاءاللہ پیش کیے جائیں گے۔ تو بلا کسی تاخیر شیخ محترم کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اپنے موضوع کی وضاحت فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: قال حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني إلى آخر الحديث۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: سيأتيكم أناس بأحاديث لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم، وفي رواية: سيأتيكم دجالون كذابون بأحاديث لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم، فإياكم وإياهم لا يفتنونكم ولا يضلونكم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ جامع مسجد اہل حدیث فاطمہ اندرا نگر سرسی کے قابل احترام ذمہ داران، اسی طرح سے خصوصیت کے ساتھ اس عظیم الشان جامع مسجد کے امام و خطیب برادرم شیخ ریاض ثناوری حافظہ اللہ، اسی طرح سے اس مجلس میں تشریف فرما بستی کے اطراف کے قرب و جوار کے قابل احترام علماء، فضلاء، دعاء، مبلغین، اسی طرح سے قابل احترام بزرگوں، قابل احترام ماں اور بہنوں، حوصلہ مند نوجوانوں، عزیز بچوں، آج کے اس ماہانہ اجتماع میں مجھے آپ سے ملاقات کا یہ شرف حاصل ہو رہا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل اس ملاقات کو نفع بخش ملاقات بنائے، اسے اللہ تبارک و تعالیٰ خیر و برکت کا ذریعہ بنائے۔ اللہ عز و جل اس مجلس میں جو باتیں اللہ کے کلام کی آیات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں، اسی طرح موضوع سے تعلق رکھنے والی جو باتیں آپ کے سامنے پیش کرنی ہیں، شواہد کے ساتھ، حوالوں کے ساتھ، کتابوں کی کے ناموں کے ذکر کے ساتھ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں کو ہم سبوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ عز و جل ہمارے تمام بھائیوں کو جو بھی یہ باتیں سنتے ہیں، جو بہنیں ہماری سنتی ہیں،
اللہ عز و جل بہت ہی زیادہ سنجیدگی کے ساتھ، بہت ہی زیادہ اطمینان کے ساتھ، اسی طرح سے اور زیادہ فکر مندی کے ساتھ ان باتوں پر عمل کرنے کی اور خاص طور پر ان باتوں کی چھان بین کرنے کی، ان باتوں کے حوالے سے مزید استفسار کرنے، سوال کرنے، اسی طرح سے شبہات اگر کہیں ذہن میں آتے ہیں تو ان شبہات کا ازالہ کرنے کے لیے استفسار کرنے کی اور حق تک پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ میرے بھائیوں، آج کا جو موضوع ہے، عنوان ہے، وہ آپ نے سنا ہے، جانا ہے کہ جو بہت سارے فرقے ہیں ہمارے بیچ میں، ان فرقوں کے یہاں خاص طور پر کون سی ایسی باتیں عقائد کے حوالے سے، منہج اور فکر کے اعتبار سے انحراف کی پائی جاتی ہیں جو حقیقت میں انسان کو گمراہی کے راستے پر ڈال دیتی ہیں۔ اور یہ باتیں ایسی نہیں ہیں کہ ہم انہیں کوئی فرعی مسائل کے طور پر سمجھ لیں، اسے جزوی مسائل کے طور پر سمجھ لیں، یا ایسی مثال کے طور پر انہیں ہم سمجھ لیں کہ ان مسائل کا تعلق ایسا نہیں ہے کہ اس کی بنیاد پر کوئی ایمان خطرے میں پڑ جائے گا، عقیدہ خطرے میں پڑ جائے گا، یا منہج میں کوئی فساد آ جائے گا، ایسی بات بھی نہیں ہے، بلکہ یہ باتیں، اور جیسا کہ ہم نے عرض کیا ہے آپ کے سامنے کہ کچھ باتیں شواہد اور حوالوں کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کرنا ہے، آپ سوچ کر کے حیران ہو جائیں گے کہ یہ اصول کی باتیں ہیں، دین اسلام کے اصول کی جڑوں کی باتیں ہیں، خالص توحید کی باتیں ہیں، خالص ایمان باللہ کی باتیں ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء علیہ السلام کی عصمت و تقدس سے متعلق باتیں ہیں، ایسے ہی حضرات صحابہ کرام کی عظمت اور ان کے مقام و مرتبے سے متعلق باتیں ہیں، ایسے اور بہت ساری باتیں ہیں جن کا تعلق دین کے مسلمات سے ہے، اور ان باتوں کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ ان باتوں سے اتنی خطرناک چیزیں پیدا ہوتی ہیں کہ بہت زیادہ خطرہ ہے کہ سننے والا، سمجھنے والا، برتنے والا، عمل میں لانے والا، یا وہ عقیدہ اپنے دل کے اندر رکھنے والا، اس انداز کی سوچ رکھنے والا ایمان سے بھی خارج ہو جائے، اس بات کا خطرہ ہے پورے طور پر۔ اس لیے یہ باتیں اس وجہ سے عرض کی جا رہی ہیں تاکہ ہم اپنے بھائیوں کو آگاہ کریں، اپنی بہنوں کو آگاہ کریں، چوکنا کریں کہ وہ اس حوالے سے غلط فہمی کا شکار نہ رہیں۔ بہت سارے لوگ رواداری کے نام پر غلط فہمیوں کا شکار ہیں، اور رواداری کے نام پر ایمان و عقائد اور مسلمات سے بھی سمجھوتا کر بیٹھتے ہیں، یا اس حوالے سے بیداری کا، اس حوالے سے فکر بندی کا ثبوت نہیں دیتے، اپنی ذمہ داریوں کو نہیں سمجھتے، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دھیرے دھیرے اپنے عقیدوں کو، اپنے مسلم عقائد کو اور منہج کی استحکام کو بھی کھو بیٹھتے ہیں۔ اس لیے یہ ایک ذمہ داری ہے، یہ ایک ذمہ داری ہے جو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے اندر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی سیرت میں ہمیں ملتی ہے کہ ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ جو لوگ واقعی دعویٰ کریں، کتاب و سنت کا دعویٰ کریں، ایمان کا دعویٰ کریں، حدیث کا دعویٰ کریں، قرآن کا دعویٰ کریں، اسلام اور اس کی دعوت کی نشر و اشاعت کا، ہم دیکھیں کہ کیا واقعی وہ اس مشن پر واقعی کتاب و سنت اور سلف امت کے مشن کی روشنی میں، منہج کی روشنی میں قائم ہے، یا واقعی حقیقت سے مختلف ہے کوئی چیز جس کا جائزہ لینا ضروری ہے۔ آپ کو بتاؤں میرے بھائیوں، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں توحید کا علم لے کر کے آئے تھے، وہی شرک کی بے بنی کرنے کے لیے آئے تھے۔ جہاں قرآن کریم کے اندر جا بجا توحید کا پیغام ہے، وہیں جا بجا شرک کی تردید ہے، مشرکین پر رد ہے، ان کے شبہات کا ازالہ ہے، انہیں دنیاوی زندگی میں، اخروی زندگی میں جو جس انجام سے گزرنا ہوگا ان انجام کا بھی تذکرہ ہے۔ ایسے ہی جو لوگ سنت پر عمل کریں گے ان کا صلہ بدلہ بتایا گیا ہے، بدعت اور اہل بدعت کے انجام سے آگاہ کیا گیا ہے، ان راستوں سے چوکنا کیا گیا ہے۔ ایک پیغام ہے کہ جہاں توحید کی حقانیت کا ہمیں علم ہونا چاہیے، وہیں اس حقانیت کو صحیح طور پر برتنے کے لیے اس کی ضد کا بھی علم ہونا چاہیے، تاکہ ہم اچھی طرح سے توحید کی عظمتوں کو سمجھیں۔ ایسا نہ ہو کہ کہیں غلط ہو جائے، کہیں مکس اپ ہو جائے، پتہ نہ چلے ہم کسی توحید کو شرک اور شرک کو توحید سمجھ بیٹھے، جیسا کہ بہت سارے لوگ اس انداز کی گمراہیوں میں تاریخ بتاتی ہے کہ پڑ گئے ہیں۔ ایسے ہی میرے بھائیوں، تو اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سیاتیکم الدجالون کذابون، آخری دور میں، بعد کے زمانوں میں ان قریب تمہارے پاس ایسے لوگ آئیں گے جو جھوٹے ہوں گے،
दज्जाल होंगे। दज्जाल का मतलब होता है फरेब देने वाला, ऐसी बातें बोलने वाला जिसको सुन करके सुनने वाला धोखे में आ जाए और कुछ को कुछ समझ बैठे। इसीलिए उस दज्जाल को, जिसको दज्जाल आवर कहा जाता है, वो असल दज्जाल है। लेकिन उस दज्जाल के अलावा भी बहुत सारे दज्जालों के बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया कि दज्जाल आएंगे। मुझे असल जो बताना है वो ये है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे इसके बाद आगे क्या फरमाया? आपने फरमाया वो ऐसी हदीसें लेकर के आएंगे, ऐसी हदीसें लेकर के आएंगे तुम्हारे सामने, लम तस्मऊ अंतुम वला आबाउकुम, जिन हदीसों का ना तुमने सुना होगा ना तुम्हारे बाप दादों ने सुना होगा। ये सही रिवायत है, मुस्नद अहमद बिन हंबल वगैरह के अंदर सही सनद के साथ मौजूद है, और ऐसे ही सही मुस्लिम के मुकद्दमे के भी अंदर अगर मुझसे गलती नहीं हो रही है तो मौजूद है। बहरहाल सही सनद के साथ, सही मतन के साथ रिवायत मौजूद है। अल्लाह के नबी ने फरमाया ऐसी हदीसें लेकर के आएंगे जिन्हें ना तुमने सुना होगा ना तुम्हारे बाप दादों ने सुना होगा। फइयाकुम वइयाहुम, इसलिए खबरदार खबरदार तुम उनसे बच करके रहना। वइयाहुम, और उनसे अपने आप को बचा करके रखना। इयाकुम वइयाहुम, इयाकुम का मतलब क्या होता है? खबरदार बच जाओ, बचो, बचना। और इयाकुम का मतलब होता है कि तुम उनसे बचोगे तो उनको अपने से भी दूर रखो, ना तुम उनके करीब जाओ ना वो तुम्हारे करीब आए। ला युदिल्लूनकुम वला यफ्तिनूनकुम, देखना वो कहीं तुम्हें गुमराह न कर दे, देखना कहीं वो तुम्हें फितने में न डाल दे। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। तो ये हमें बतलाती है कि हमें आगाह किया जा रहा है, अनकरीब ऐसे ऐसे हालात बिगड़ेंगे, गुमराह करने वाले, बहकाने वाले, बरगलाने वाले होंगे। इसलिए हमें ये चाहिए, इस आखिरी जुमले पर हम तवज्जो दें। अल्लाह के नबी ने फरमाया ला युदिल्लूनकुम वला यफ्तिनूनकुम, तुम्हें देखना खबरदार गुमराह न कर दे, देखना तुम्हें फितने में न डाल दे, तुम्हें बहका न दे, फिसला न दे, फुसला न दे, और तुम्हें गफलत में न जाने कहां से कहां न डाल दे। ये अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया। ऐसे ही हजरत हुज़ैफा इब्नुल यमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मशहूर रिवायत आप जानते हैं, वो कहा करते थे काना अस्हाबु रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यसअलूनहु अनिल खैर व कुन्तु अस्अलुहु अनिश शर्रि मखाफता अन युद्रिकनी। सारे सहाबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आपसे खैर के बारे में पूछते थे, भलाई और नेकी के बारे में पूछते थे, लेकिन मैं आपसे शर और बुराई के बारे में पूछता था, इसलिए ताकि शर का पता चल जाए, बुराई से आगाह हो जाओ और चौकन्ना हो जाओ। मखाफता अन अक़अफ़ी मखाफता अन युद्रिकनी, इस डर से कि कहीं वो शर और बुराई मुझे पकड़ ना ले या मैं उसके अंदर गिर ना पड़ूं। मैं उससे अपने आप को बचाने के लिए और उसको अपने से दूर रखने के लिए उस शर को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शर और बुराई के बारे में पूछता था। अल्लाह के नबी अगर ऐसा हो जाए तो क्या होगा, ऐसा हो जाए तो क्या होगा, ऐसा हो जाए तो क्या होगा, मैं ऐसे पूछता था। और सहाबा पूछते थे अल्लाह के नबी मुझे कोई नेकी बताइए जिसको करूं तो सवाब मिले, मुझे कोई नेकी का सवाब बताइए, ऐसी नेकी का क्या अजर है, ये काम कोई करने तो उसका क्या सवाब है। तो अल्लाह के नबी के अक्सर सहाबा आपसे खैर और नेकी के बारे में पूछते थे ताकि वो करें, और मैं शर के बारे में पूछता था, बुराई के बारे में, ताकि मैं उससे अपने आप को बचाऊं, ताकि मैं उसमें गिरने से अपने आप को बचाऊं, वो मुझे पकड़ न ले, इससे मैं अपने आप को आगाह कर लूं, चौकन्ना कर लूं। तो ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से आगाह किया जा रहा है उम्मत को, और ये सहाबा का तरीका है कि वो इसलिए शर जानना चाहते थे ताकि उससे बचें। तो हम आपके सामने ये शर इसलिए बताना चाहते हैं ताकि आप इन शुरूर से आगाह हो जाएं और अहले शर से आगाह हो जाएं। ऐसा ना हो कि ईमान खतरे में पड़ जाए, अकीदा खतरे में पड़ जाए, अस्मा और सिफात का मुसल्लमा अकीदा कहीं खिलवाड़ और हमारी अक्लों की नजर ना हो जाए। और मैं आपके सामने शुरू में बात दर्ज कर दूं कि देखें बातें लंबी होगी, वक्त लगेगा इसके अंदर, और मैं जो बातें आपके सामने रखूंगा बस ये उधर उधर के इधर उधर चंद मिसालें, दो चार हमारे इधर से, दो चार हमारे इधर से, वरना बातें बहुत लंबी हैं। और ऐसा भी मकसद नहीं है कि आपको सारी तफसीलात बताई जाएं, कोई आपको सिखाना मकसद है कि ये भी जानो, ये भी जानो, ये भी जानो, नहीं, ऐसा कोई मकसद भी नहीं है। अल्लाह ना करे कि कोई बुराई हमारे करीब आए और अल्लाह ना करे कि हम किसी बुराई के करीब जाएं, लेकिन महज आगाह करने के लिए, चौकन्ना करने के लिए, अलर्ट करने के लिए बातें आपके सामने अर्ज की जा रही हैं। खासतौर पर हमारे जवान भाई, हमारे अजीज नौजवान, हमारी अजीज नौजवान बहनें जो बहुत ज्यादा मीडिया से सोशल जुड़ी रहती हैं और एक्टिविटीज और सरगर्मियों से उनकी वाबस्तगी ज्यादा होती है और उनकी
عمر کے جذبات کی بنیاد پر بہت سارے اس قسم کے لوگ ان کو شکار کرنے کے لیے بھی تیار رہتے ہیں، کیونکہ ان کی گرمی سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ جوانی ہوتی ہے، خون گرم ہوتا ہے، جذبات زیادہ ہوتے ہیں ان کے اندر، تربیت کا فقدان ہوتا ہے، تربیت کی کمی ہوتی ہے، تو ان کی جذباتیت سے، ایموشن سے لوگ کھلواڑ کرتے ہیں۔ اور پوری تاریخ ہمارے سامنے موجود ہے کہ اگر جوانوں کو کتاب و سنت کی روشنی میں سلف امت کی راہ کی رہنمائی نہ کی جائے، وہ تربیت نہ پائے، تو بہکنے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے، بھٹکنے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ ان کے ہاں گرمی ہوتی ہے، تو گرمی والے موضوعات پر زیادہ بہک جاتے ہیں۔ وہ کہیں بھی بات آ گئی مار دھاڑ کی، جذبات کی، لڑائی بھلائی کی، ہے نا، تو جلدی سے نوجوان اچھل کود کر کے وہاں پہنچ جاتے ہیں، اور ابھی کوئی حقیقت کا پتہ چلا نہیں چلا اور ایکشن ری ایکشن سب چالو ہو جاتا ہے۔ تو یہ صورتحال ہے میرے بھائیوں، اور بہت عام لوگوں نے، جب اس لیے بات کر رہا ہوں میرے بھائیوں تاکہ ہم آسانی سے سب سمجھ سکیں، حالانکہ باتیں بھی آ رہی ہیں، لبو لہجہ کہیں مشکل بھی ہو جائے گا، لیکن آپ سمجھیں، سمجھنے کی کوشش کریں تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان فتنوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، ان فتنوں سے آگاہی کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ایک بات تو یہ ہے کہ بات لمبی ہوگی، وقت جائے گا، گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ اور سے بھی زیادہ جا سکتا ہے، یہ چند مثالیں آپ کے سامنے پیش کرنا ہے۔ دوسری بات آپ ایک اور ذہن میں رکھیں کہ یہ باتیں جو عرض کرنی ہے، یہ باتیں نقد برائے نقد نہیں ہے، یا تنقید برائے تنقید نہیں ہے، اعتراض برائے اعتراض، تردید برائے تردید نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے مقصد ہے۔ مقصد ہے ان بھائیوں کو جو بھٹک جا رہے ہیں، ان کو جو کرنا کر دیا جائے کہ ذرا آپ اپنی زمین کو سنبھالو، اپنے قدم کو سنبھالو جہاں اللہ نے آپ کو رکھا ہے، خالص کتاب و سنت اور سلف امت کی راہ پر، اس کے آگے اب کوئی منزل نہیں ہے، آپ کی یہ آخری منزل ہے، اور یہی آپ کو آخری درجے کی کامیابی بھی عطا فرمائے گی انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اس لیے اب آپ کوئی منزل تلاش نہ کریں، کسی پر اکتفا کریں، اس کے آگے حق کا کوئی نقطہ باقی نہیں بچا ہے، یہ آخری درجہ ہے میرے بھائیوں۔ اور دوسری بات، جو ہمارے وہ بھائی ہیں جو ان نئے جماعتوں کے اندر، نئی فرقوں کے اندر اور نئے طریقوں کے اندر جڑے ہوئے ہیں، جو سلف کے راستے کے علاوہ راستے ہیں، ان راستوں سے جڑے ہوئے ہیں، عقائد کے اندر انحراف ہے، منہج کے اندر بگاڑ ہے، اور بہت ساری تفصیلات ہیں، کچھ باتیں آپ کے سامنے میں کروں گا۔ میں ان بھائیوں کو بہت ہی ادب کے ساتھ، بہت ہی احترام کے ساتھ اور بہت ہی زیادہ خیر خواہی کے جذبے کے ساتھ، نصح کے جذبے کے ساتھ میرے بھائیوں یہ باتیں اس لیے عرض کرنا ہے تاکہ آپ ذرا سنجیدگی سے غور کریں، آپ جذباتی طور پر غور نہ کریں کہ میری نسبت اس جماعت سے ہے، میرا تعلق اس فرقے سے ہے، میں اس سے جڑا ہوا ہوں، اس سے جڑا ہوا ہوں، تو میں اس کے بارے میں نیگیٹو نہیں سنوں گا، منفی نہیں سنوں گا، بس جو کچھ ہے وہی ہے، میں چھوڑ نہیں سکتا، میں آپ کی بات مان نہیں سکتا، میں ان باتوں کی تعبیر کروں گا، ان کی توجیہ کروں گا، اس کا کوئی اور معنی ہوگا یا اس کی اور کوئی توجیہ اور تعبیر، اس طرح کی گنجائش نہیں ہے میرے بھائیوں۔ یہ باتیں ایسی ہیں جسے آپ کو اور سنجیدگی سے غور کرنے کی ضرورت ہے، اور بھلائی ہے آپ کے لیے میرے بھائیوں، خیر ہے آپ کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالی جسے حق کی راہ دکھا دے، جسے ہدایت دے دے، اس سے زیادہ سرخرو کوئی نہیں، اس سے زیادہ سعادت مند کوئی نہیں ہے۔ اور ابھی سویرا ہے، ابھی سویرا ہے، دیر نہیں ہوئی ہے میرے بھائیوں۔ صبح کا بھولا اگر شام کو واپس آ جائے تو اسے بھولا نہیں کہتے، جلدی ہے، بہت جلدی اگر سمجھ میں آ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق ہے، اس کا فضل ہے، اس کا انعام ہے۔ اللہ سے ہم سب دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حق پر چلنے کی، حق کی تلاش، حق کی جستجو اور راہ حق پر استقامت کے ساتھ، ثابت قدمی کے ساتھ جمنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو علمی اصولوں کی بنیاد پر سلف امت کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، بصیرت کی روشنی میں، سنی سنائی باتوں پر نہیں، بصیرت، علم اور بصیرت کی روشنی میں ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ حق جاننے کی، حق پر عمل کرنے کی، حق کی دعوت دینے کی اور حق کی راہ میں آنے والی تکلیفوں پر صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہی پیغام ہے نا، قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کا یہ مشن تھا کہ آپ حق کا مشن لے کر کے چلتے تھے، اعلیٰ بصیرت، علم کی روشنی میں، اور بصیرت علم سے بھی آگے بڑھ کر کی چیز ہے، علم سے بھی پلس کو بصیرت کہا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، بصیرت کے ساتھ
ہمیں حکم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ہمیں یعنی آپ کی امت کو حکم ہے کہ ہم کیا کریں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین سمجھیں اور اس پر عمل کریں اور اس کی طرف لوگوں کو بلائیں اور دعوت دیں۔ تو یہ چند باتیں بطور وضاحت آپ کے سامنے عرض کرنی تھی۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، اس وقت فرقے بہت سارے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حدیثیں سب سامنے آتی ہیں میرے بھائیوں، اور وقت زیادہ چلا جاتا ہے اس کے اندر، ہم اور آپ سنتے رہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس امت کے بھی 73 ٹکڑے ہو جائیں گے، اس امت کو بھی تفرق سے گزرنا ہوگا۔ 73 فرقے، 73 فرقہ، کلھا فی النار الا واحدہ، سب کے سب جہنم میں سوائے ایک کے۔ وہ کون ہے؟ نام نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مشن بتلا دیا ہے، ما انا علیہ اليوم واصحابی، جس پر آج میں چل رہا ہوں، جس راستے پر، جس مشن پر، جس عقیدے پر، جس منہج پر، جس عبادت پر، جس سلوک پر، جس اخلاق و کردار پر، جس سیاست پر، جس اقتدار پر، جو کچھ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہمیں ملتا ہے آپ کی زندگی میں، جس پر آج میں چل رہا ہوں اور میرے صحابہ چل رہے ہیں، جو اس پر رہیں گے وہ جنت میں جائیں گے۔ اسی طریقے پر جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں، وہی طریقہ جس کا ہوگا وہی جنت میں جائے گا۔ یہی یہ بات واضح ہو گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پر اترنے والی کتاب قرآن کریم اور آپ کی سنت کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام کا طریقہ بھی ضروری ہے، صحابہ کرام کا فہم بھی ضروری ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا جو میرے طریقے پر چلے وہ جنت میں جائے گا۔ آپ نے صحابہ کو جوڑ دیا، ما انا علیہ اليوم واصحابی، اس طریقے پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں، وہی فرقہ جنت میں جائے گا، وہی طبقہ جنت میں جائے گا، وہی طائفہ ناجیہ ہے، وہی طائفہ منصورہ ہے، وہی طائفہ جس کا نام غربا ہے، وہی طائفہ جس کا نام اہل السنہ ہے، اسی کا نام اہل الجماع ہے، وہی جماعت ہے مختلف صفاتی ناموں سے، اسی کا نام اہل الحدیث ہے، اسی کا نام اہل الحدث اثر ہے، اسی کا نام ناصر الحدیث ہے، اسی کا نام اس وقت دنیا کے ماحول میں جو نام جن ناموں سے مشن پر چلنے والے لوگ معروف مانے جاتے ہیں میرے بھائیوں، اس حوالے سے اگر جنوبی ہندوستان کا اگر کیرلا دیکھا جائے تو اسی جماعت کو ندوۃ المجاہدین کہا جاتا ہے، اسی کو اگر خلیج کے علاقے میں دیکھا جائے تو سلفی کہا جاتا ہے، اسی کو اگر دوسرے علاقوں میں مصر میں اگر دیکھا جائے تو اسی کو انصار سنت المحمدیہ کہا جاتا ہے، اسی کو اگر ترکیہ وغیرہ میں دیکھا جائے تو اسی کو حزب السلامہ کہا جاتا ہے۔ یہ نام ہے میرے بھائیوں، یہ نام، ان ناموں سے یہ جماعت جو کتاب سنت صحابہ کا طریقہ اختیار کرتی ہے، یہی مشن ہے۔ اس مشن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ مشن جس کا ہوگا آج کے بعد اگلی صدی، اس کے بعد والی 24 پر رہے گا تا قیامت کو جنت میں جائے گا، ورنہ بقیہ سب کے سب لوگ کہاں جائیں گے؟ جہنم میں جائیں گے۔ اب یہ ضلالت ہے، ضلالت گمراہی کم بھی ہوتی ہے زیادہ بھی ہوتی ہے، اس پہلے اسٹیج پر ہوتی ہے، دوسرے اسٹیج پر، تیسرے چوتھے پانچویں کئی اسٹیج ہو سکتے ہیں۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ معمولی سا انحراف ہو اور جلدی نجات مل جائے، اور زیادہ گمراہی ہو اور اس کے بعد نجات ملے۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ یہ ضلالت بڑھ کر کے فسق تک پہنچ جائے، بدعت تک پہنچ جائے۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ یہ ضلالت اہل سنت سے باہر نکال دے، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ یہ ضلالت انسان کو کفر اور ارتداد کے دائرے میں داخل کر دے۔ اس لیے یہ بات ذہن رکھنی چاہیے۔ اس لیے اگر کہا گیا کلھا فی النار، سب کے سب جہنم میں ہیں، تو کوئی یہ نہ کہے کہ سب کو جہنمی بنایا جا رہا ہے، سب کو جہنمی بنایا جا رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اس کا ترجمہ ہے۔ اب جو جس دائرے کی گمراہی میں ہوگا، جس دائرے کی انحراف میں ہوگا، اسی اعتبار سے وہ جہنم میں رہے گا، اور پھر اس کے بعد ظاہر سی بات ہے کہ وہ کیا ہوگا، وہ نجات پا کر کے باہر نکل جائے گا۔ لیکن اگر ضلالت کفر کے دائرے تک پہنچ جائے کسی کی، تو ظاہر سی بات ہے میرے بھائیوں، کفر پر موت ہونے والا، موت جس کی موت ہوگی، وہ شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوگا، جہنم نصیب ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو، آپ کو، سبوں کو، پوری امت کو اللہ عز و جل توحید خالص پر، سنت صحیحہ پر اور امت کے سلف کے منہج پر چلتے ہوئے جینے کی اور اسی پر موت کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی کل قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لواء، آپ کا جھنڈا، اس کا سایہ عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے جام کوثر کا جام پینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین رب العالمین۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میں عرض کر رہا تھا کہ مجھے جو باتیں آپ کے سامنے کرنی ہے اس وقت، خاص طور پر آج کی اس مجلس میں چند باتیں جو آپ کے سامنے کرنی ہے،
وہ ہمارے درمیان جو جماعت اسلامی موجود ہے، جماعت اسلامی مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے قائم کی ہے، اور ان کی جماعت ہے، ان کی تحریریں، ان کی کتابیں، ان کی تفسیر اور ان کی بہت ساری کتابیں، چھوٹی بڑی لٹریچر، میگزین، پیپر، صبح شام کو وہ اپنے زمانے میں کافی لکھتے تھے، وہ سب ہمارے درمیان آج بھی موجود ہے، اور وہ ساری چیزیں چھپ رہی ہیں، تقسیم ہو رہی ہیں، بٹ رہی ہے، اسے پڑھا جا رہا ہے، سنایا جا رہا ہے۔ اس لیے یہ مسئلہ زیادہ نازک ہے کہ میڈیا کے اس تیز ترین اور رفتار والی دنیا کے اندر یہ چیز آج بہت تیزی کے ساتھ پھیلائی جا رہی ہے اور پھیل رہی ہے، اور لوگ اس کو سن کر کے جو کچھ بھی اس میں ہے اس کو سن کر کے اسی اعتبار سے وہ متاثر ہو رہے ہیں، اسی اعتبار سے وہ اپنے منہج اور فکر کو تبدیل کر رہے ہیں۔ اس لیے آگاہ کرنا ضروری ہے۔ اور مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ آگاہ اگر نہ کیا جائے تو یہ فتنہ مزید سر کے اوپر چلا جاتا ہے۔ آج نہ جانے کتنے ایسے فرنٹ، ایسے فرقے اور ایسی ٹولیاں، ایسی جماعتیں ایسے ناموں کے ساتھ آ رہی ہیں کہ پتہ نہیں چلتا کہ ان کی شبیہ کیا ہے، ان کا مشن کیا ہے، ان کا اسٹینڈ کیا ہے، ان کا موقف کیا ہے، ان کی دعوت کی راہ کیا، نہیں معلوم پڑتا ہے۔ لیکن نوجوانوں کو ورگلا کر کے، بہکا کر کے، ان کی جذباتیت کا، ایموشن کا فائدہ اٹھا کر کے لوگ غلام بنا لیتے ہیں اور اپنے فیور میں کر لیتے ہیں۔ ابھی آپ نے دیکھا نا پچھلے دنوں وہ جو پی ایف آئی کا مسئلہ چل رہا تھا، ہم سمجھاتے رہے، علماء بتاتے رہے کہ میرے بھائیوں اس جماعت کے پیچھے کوئی صحیح منہج والا نہیں ہے، اس کے پیچھے کوئی صاحب علم نہیں ہے، یہ راہ سلف پر چلنے والے لوگ نہیں ہیں، ان کا مشن کتاب و سنت اور توحید و سنت کی نشر و اشاعت نہیں ہے، بلکہ ان کا مشن کچھ اور ہے۔ اس لیے اور مشن کچھ اور ہے تو یا مشن غیر معلوم ہے، مجہول ہے، دونوں صورتوں میں ایک مسلمان کو زیب نہیں دیتا کہ کسی بھی اندھیرے اور کسی بھی تاریخ جھنڈے کے پیچھے، ان نون جھنڈے کے پیچھے چلا جائے صرف اس لیے کہ بڑی بڑی باتیں کر رہی ہیں۔ میرے بھائی دیکھا آپ نے حالات کتنے نازک ہو گئے، اس لیے آگاہ رہو، چوکنا رہو۔ آج بھی دیکھا جا رہا ہے کہ مختلف الگ الگ ناموں سے ہمارے بیچ میں لوگ پھیلے ہوئے ہیں، اور اس کے بعد وہ آ کر کے ممبر بنا کر کے لوگوں کو ورگلاتے ہیں۔ میں اپنے نوجوانوں سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، آپ کس حساب سے جوائنٹ ہوتے ہیں، آپ کے جوائنٹ ہونے کی کوئی مطلب اس کا کوئی سسٹم ہے کہ نہیں، اس کے پیچھے کوئی پالیسی ہے کہ نہیں، جوائنٹ ہونے کے پیچھے کرائٹیریا کیا ہے، آپ کیا سوچ کر کے جوائنٹ ہوتے ہیں، کیا مشن لے کر کے جوائنٹ ہوتے ہیں۔ آپ ایک بات کو یاد رکھیں، ایک مسلمان کو یہی یاد رکھنا ہے ہمیشہ، اسے دیکھنا ہے کہ دین کے نام پر اگر کوئی بات کرتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ دیکھے اس کے ہاں توحید خالص ہے کہ نہیں ہے، اس کے ہاں سنت صحیحہ ہے کہ نہیں ہے، اس کے ہاں صحابہ تابعین کا طریقہ ہے کہ نہیں ہے، اور اس کو ہینڈل کرنے والے پختہ علم علماء سنت ہے کہ نہیں ہے، اس کو چلانے والے بابصیرت علم والے ہیں کہ نہیں ہے، اس کی سرپرستی کرنے والے کون لوگ ہیں، کیا جماعت اہل حدیث یا جماعت اہل حدیث کے پلیٹ فارم سے اس کا ربط ہے کہ نہیں ہے، یہ سب سے پہلے جاننا ضروری ہے میرے بھائیوں۔ ورنہ کسی اور نام سے کوئی آپ کو لے کر کے جائے تو یہ خطرے کی گھنٹی ہے، یہ چوکنا رکھنے کا وقت ہے کہ کسی اور مشن سے آپ کو کوئی جوڑنا چاہتا ہے۔ اور میرے بھائیوں یہ موقع نہیں ہے بہت زیادہ تفصیل میں جانے کا کہ کن کن ناموں سے، کن کن ذریعے سے لوگ بلاتے ہیں۔ ایک نام بہت کیا جاتا ہے جہاد اللہ کی راہ میں، خلافت قائم کرنا اللہ کی راہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب اور سنت کی، یہ باتیں بہت زیادہ بیان کی جاتی ہیں۔ ہم نے جمعہ میں بھی عرض کیا تھا میرے بھائیوں کہ یہ دعوے جھوٹے ہیں، یہ دعوے جھوٹے ہیں۔ آج تک ایسے لوگوں نے کوئی توحید کی دعوت کا کام نہیں کیا، اور ہم نے یہ بھی عرض کیا تھا کوئی کتاب نہیں ملے گی توحید خالص کی، کوئی پمفلیٹ نہیں ملے گا، کوئی تقریر نہیں ملے گی، کوئی خطبہ نہیں ملے گا، کوئی مشن نہیں ملے گا توحید خالص کا، اور خالص سنت کی کوئی دعوت آپ کو نہیں ملے گی۔ بھلا بتاؤ کہ کون سا جہاد کس لیے ہوتا ہے؟ من قاتل لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ فہو فی سبیل اللہ، جو اس لیے لڑے کہ اللہ کی توحید کا کلمہ دنیا میں عام ہو جائے، شرک ختم ہو، توحید پرست ہو جائے۔ تو توحید کی دعوت کہاں ہے مجھے بتاؤ ذرا، بھلا بتاؤ کون توحید خالص کی دعوت دیتا ہے؟ اتنی کتابیں ہیں، مجھے بتاؤ ذرا، مجھے بتاؤ کہ یہ لوگ جو آپ کو ہم کو آ کر کے ورگلاتے اور رجھاتے ہیں الگ الگ ناموں سے، الگ الگ فرنٹ اور پارٹی اور ٹولی اور جماعت، بات پتہ چلتا ہے کہ ان کا سارا مشن تو سیاسی بازی گری ہے، سیاست کی راہ میں یہ لوگ آگے بڑھنا چاہتے ہیں، تو آپ کی انرجی سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں،
آپ کے جذبات سے کھیلنا چاہتے ہیں، آپ کی گردنوں پر بندوق رکھ کر کے اپنا مفاد اور مقصد حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ یہ بات میں دکھائی دیتا ہے، ہمیں نہیں ملا آج تک یہ جتنی بھی ایسی جماعتیں ہیں جن کے پاس توحید خالص کی دعوت ہو، جن کے پاس سنت صحیحہ کی دعوت ہو، جن کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خالص سنت و سیرت کی دعوت ہو، جن کے پاس حضرات صحابہ کرام خلفائے راشدین اور بعد کے صحابہ کرام جو امت تک اللہ کا سچا دین پہنچانے کے سب سے بڑے علمبردار ہیں، ان کے مشن پر کسی نے دعوت دیا ہو، اس کا فقدان ہے، سرے سے کوئی اس کا کوئی وجود دکھائی نہیں دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، کس بنیاد پر آپ ان لوگوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، کس بنیاد پر جوائنٹ ہوتے ہیں؟ یاد رکھو میرے بھائیوں، ایک تو یہ دین کا نقصان، عقیدے کا نقصان، منہج کا نقصان، فکر کا نقصان، پھر اس کے علاوہ اس کے ذریعے سے آپ کے شامل ہونے سے یہ صاف ستھرا، یہ پاکیزہ مشن کتاب و سنت کا بدنام ہوتا ہے۔ اسے دہشت گردی سے جوڑا جاتا ہے، اسے آتنک سے جوڑا جاتا ہے، اسے مار دھاڑ سے جوڑا جاتا ہے، اسے فتنہ انگیزی سے جوڑا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، کیا آپ نہیں دیکھتے کہ حالات کتنے نازک ہیں؟ اس لیے آپ کا جب مسلک منہج صاف ستھرا شفاف منہج ہے تو آپ کیوں بلا وجہ اپنے آپ کو مشکوک کرتے ہیں اور اس صاف ستھرے مشن کو کتاب و سنت اور سلف امت کے مشن کو مشکوک کرنے کا سبب بنتے ہیں؟ یہ خطرناک مسئلہ ہے۔ تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بڑی پیچیدگی کا مسئلہ ہے۔ تو میں یہ اشارہ کر رہا تھا، یہ جو جدید نام چل رہے ہیں، مجھے سارے نام بھی نہیں معلوم ہے، لیکن کئی ایک جماعتیں، کئی ایک فرقے، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ ہمارے نوجوانوں کو برقرار ہے، بہکاتے ہیں بڑی بڑی باتیں کر کے۔ ہمارا نوجوان ساری انرجی لگا دیتا ہے ان کے مشن کے پیچھے، اسے سب کچھ فکر ہے، ساری دنیا کی فکر ہے، لیکن اسے یہ نہیں پتا ہے کہ میرا توحید کا عقیدہ درست ہے کہ نہیں ہے، اگر میری موت اس حالت میں ہو گئی تو میں جنت میں جاؤں گا یا جہنم میں جاؤں گا، میں نے اپنے بھائی کو توحید خالص کی دعوت دی ہے کہ نہیں دی ہے، میرے گھر والے صحیح عقیدے پر ہے کہ نہیں ہے، میری بیوی بچے، میری ماں، میرے باپ، میرے گھر والے، میرے اعزا اقارب، میں انہیں توحید خالص کی دعوت دے رہا ہوں کہ نہیں، ان کے پاس توحید کا علم ہے کہ نہیں ہے، سنت صحیحہ کا علم ہے کہ نہیں ہے، کہ اگر ان کی موت ہو جائے تو یہ موت ہوگی تو جنت میں جائیں گے یا جہنم میں چلے جائیں گے۔ ہمیں اپنے گھر کی خبر نہیں ہے، ہمیں اپنے آپ کا پتہ نہیں ہے، اور ہمیں دنیا کے اندر یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، فلاں کرنا ہے، فلاں کرنا ہے۔ یہ سارے میرے بھائیوں دھوکے کی باتیں ہیں، ساری باتیں دھوکے کی ہیں۔ اس لیے اپنی عاقبت کی فکر کرو، اپنے ایمان کی، عقیدے کی، توحید کی، سلامتی کی فکر کرو، اپنی سنت کی زندگی تلاش کرو۔ امن کی زندگی چاہتے ہو تو کتاب و سنت کی زندگی تمہارے لیے امن کا گہوارہ ہے۔ یہی صحابہ کرام چلے اور اسی پر چل کر کے انہوں نے دنیا کے اندر وہ سیرت کا اور تاریخ کا نمونہ ہمارے سامنے پیش کر دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آئندہ آنے والی نسلوں کو، ہمارے لیے، میرے بھائیوں، ہم سب کو اور آئندہ آنے والوں کے لیے ان صحابہ کرام کی زندگی کو مثال اور آئیڈیل بنا دیا۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر دنیا والے ایسے ایمان لائے جیسے تمہارا ایمان ہے نبی کے ساتھیوں، تو وہ ہدایت پر چلنے والے ہو جائیں گے۔ میرے بھائی، میرے بزرگوں، میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ مثال ایسے ہی ہمارے بیچ میں جماعت اسلامی، میں بات کر رہا تھا کہ میں آپ کو بتا دوں، آپ دیکھتے ہیں کہ حکومت الہیہ، اقامت دین، اس کی باتیں بہت زیادہ کی جاتی ہیں، لیکن میں آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں ایک بات آپ جان لیں میرے بھائیوں کہ دین اسلام کے اندر سب سے زیادہ اہمیت عقیدے کی ہے۔ ابھی بات آئی کہ عقیدے کی سلامتی پر جنت ہے، مغفرت ہے، اللہ کی رضامندی ہے، جہنم سے آزادی ہے، اس کے بغیر ہمیں کچھ بھی نہیں مل سکتا۔ اب ہمیں چاہیے کہ ہم سمجھیں، اور بات یہ بھی آئی تھی کہ عقائد کا باب تو چھ حصوں میں پھیلا ہوا ہے، لیکن پہلا حصہ توحید سے متعلق ہے۔ عقیدہ توحید اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت سے متعلق، اللہ کی وحدانیت میں اللہ کی ذات، اس کی صفات، اس کے کمالات، اس کی ربوبیت، اس کا وجود، اس کی ربوبیت، اس کی الوہیت، اور اس کے پیارے پیارے اچھے اچھے نام، یہ سب چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے، اللہ تعالیٰ کی توحید کا حصہ ہیں۔ اب ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اگر یہ بات کی جا رہی ہے میرے بھائیوں، یہ بات کی جا رہی ہے کہ دین قائم ہوگا، حکومت قائم ہوگی، تو آپ کو یہ میں پوچھنا چاہتا ہوں، یہ ہمارے جو بھائی جماعت سے اسلامی سے جڑے ہوئے ہیں یا اس کے متعلق وہ بہت زیادہ سنجیدہ ہیں، میں ان سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں
کہ میرے بھائیوں کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ جماعت اسلامی کا مشن کیا ہے، ان کا عقیدہ کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کے بارے میں؟ خاص طور پر مولانا مودودی جماعت کے بانی ہیں، مؤسس اور فاؤنڈر ہیں، انہوں نے اس کو کافی آگے بڑھایا اور کافی کتابیں اور لٹریچر وغیرہ لکھے انہوں نے۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے سنجیدگی سے عصبیت کے انداز میں غور کرنے کا فائدہ نہیں ہے۔ ایک ہی عصبیت اسلام کے اندر ہے، بس وہ عصبیت ہے کتاب اللہ کے لیے، عصبیت ہے سنت رسول کے لیے، وہ تعصب ہے نبی کے صحابہ کے منہج کے لیے۔ اس کے علاوہ کوئی عصبیت جائز نہیں ہے، نہ کوئی قومیت، نہ کوئی وطنیت، نہ کوئی شخصیت، نہ کوئی پیری مریدی، نہ کوئی امام، نہ کوئی مؤسس، نہ کوئی بانی، نہ کوئی صدر، کسی بھی جماعت کسی بھی فرقے کی ہرگز کوئی عصبیت جائز نہیں ہے۔ ایک عصبیت ہے حق کے لیے عصبیت، بس اس کے سوا عصبیت جو ہے وہ ساری عصبیتیں اسلام نے نکال دیا، توحید نے نکال دیا، سنت رسول نے نکال دیا، اس کی کوئی گنجائش اسلام کے اندر نہیں ہے۔ میرے بھائیوں آپ سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے غور نہیں کیا ہے تو غور کریں، ذرا غور کریں، اور کچھ مثالیں میں آپ کے سامنے اس لیے پیش کروں گا تاکہ میں آپ کو بیدار کروں، تاکہ میں آپ کو آگاہ کروں۔ ہم نے شروع میں عرض کیا تنقید برائے تنقید نہیں ہے، رد برائے رد، اعتراض برائے اعتراض نہیں ہے، بلکہ یہ فکر دینا ہے کہ اللہ واسطے ذرا سنجیدہ ہو کر کے غور کرو، سنجیدہ ہو کر کے غور کرو، اپنی عاقبت کی فکر کرو، کہاں جا رہے ہو، کون سا راستہ پکڑا ہوا ہے، کون سے عقیدے کے حامل ہو، جتنی سنت پر عمل کر رہے ہیں۔ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ طبقہ جو نجات پا چکا ہے، جن کے نجات کا اعلان ہو چکا ہے، جن کی تعدیل اور جن سے راضی ہونے کا پروانہ رب الجلال نے اپنے قرآن کریم میں دے دیا ہے، انہی کے راستے کی تلاش کرو اور انہی کے آئیڈیل کو سامنے رکھ کر کے دیکھو کہ کیا یہ جماعت اور اس کے علاوہ دیگر جماعتیں کیا اس آئیڈیل کے راستے پر چل رہی ہے یا نہیں چل رہی ہے۔ یہ ہماری سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، بطور اشارہ خالی جانے مثالیں میں 2-3 خالی دوں گا بس، لیکن ہیڈنگ خالی نقطے آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ایک مسئلہ یہ ہے مولانا مودودی صاحب کے عقائد کا مسئلہ، ان کے عقیدے کا مسئلہ، اور عقیدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء و صفات کے سلسلے میں۔ آپ جانتے ہیں نا اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء صفات کتنے ہیں؟ انگنت ہیں، انگنت ہیں۔ 113-14 کی تعداد قرآن و سنت کے صحیح دلائل میں ملتی ہے، بقیہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس علم ہے، اللہ کے ناموں کا، اللہ کے اسماء حسنہ کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے۔ میرے بھائی ان کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء و صفات کے سلسلے میں؟ ایسے ہی عقیدے کے سلسلے میں بات ہو گئی، انبیاء علیہ السلام کے سلسلے میں ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ مولانا مودودی کا عقیدہ کیا ہے؟ اسماء و صفات کے بارے میں ان کا کیا کہنا ہے؟ عقیدے کے بارے میں انہیں کیا کہنا ہے؟ ایسی صحابہ کرام کی شان کیا ہے اور مولانا مودودی نے ان کے بارے میں کتنے اونچی باتیں کہی ہیں، کتنی تنزیہ، کتنے تبرے کی باتیں کہی ہیں۔ ایسے ہی حضرات صحابہ کرام، حضرات محدثین جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اکٹھا کیا اور پوری امانت دیانت کے ساتھ امت کے اگلوں تک پہنچانے کے لیے یہ ذمہ داری اٹھائی، ان کے اصولوں کو کنڈم کرنا، ان کے صحیح ضعیف بنانے، صحیح ضعیف کا حکم لگانے کا جو اصول تھا، ان سے زیادہ عدل و انصاف کرنے والا آپ کو کوئی نہیں ملے گا۔ ان کے اصولوں کو کنڈم کرنا، اس سے آزاد ہو کر کے اپنی اس ناقص عقل کو سب سے زیادہ اہمیت دینا اور اسی بنیاد پر پرکھنا، یہ چند باتیں ہیں میرے بھائیوں، چند حوالے، چند باتیں ہیں۔ میں آپ کے سامنے عرض کروں میرے بھائیوں کہ دیکھیے اسماء و صفات کا مسئلہ ایسے ہی میرے بھائیوں اتنا خطرناک مسئلہ ہے، ایسا مسئلہ ہے کہ عقیدے کے اندر اسماء و صفات سے پہلے عقیدے کے اندر بہت سارے فرقے گمراہ ہو گئے، بہت سارے فرقے گمراہ ہو گئے۔ مثال کے طور پر معطلہ فرقہ جو صفات اسماء و صفات کا انکار کرتا ہے، ایسی جہمیہ ہے اسماء و صفات کا انکار کرتا ہے، اشاعرہ ہے صاف صفات کو مانتا بقیہ کا انکار کرتا ہے، ایسے ہی مشبہہ، معطلہ اور ممثلہ، اور اس کے علاوہ جہمی، اس کے علاوہ مرجئہ، کرامی، بہت سارے فرقے، یہ سارے فرقے گمراہ ہو گئے۔ ان سارے فرقوں کی گمراہی کا بنیادی سبب کیا ہے؟ بنیادی سبب کیا ہے؟ وہ سبب یہ ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی کتاب کی آیات کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو، جن میں اللہ کے اسماء و صفات آئے ہوئے، عقیدے کی باتیں آئی ہوئی ہیں، ان کو سمجھنے کے لیے صحابہ کرام کی سمجھ کو نہیں مقدم کیا، بلکہ اپنی رائے کو، اپنی عقل کو، اپنی دانشوری کو، اپنی لاجک کو، اپنے قیاس کو مقدم کر دیا۔ ہماری سمجھ میں یہی آتا ہے، ہماری عقل میں یہی آتا ہے، یہی مانیں گے
کہ بس اس کے سوا ہم کچھ اور ماننے کو تیار نہیں. اسی وجہ سے گمراہی تھی. ورنہ وہ قرآن کی آیتیں سب سے پہلے اللہ کے نبی کے صحابہ کے سامنے اتری کہ نہیں اتری؟ حضرات صحابہ کے بعد تابعین نے اسے پڑھا کہ نہیں پڑھا؟ لیکن ان کو تو سمجھنے میں دشواری نہیں ہوئی. جیسے انہوں نے نبی کے سامنے رہ کر کے سمجھا, ہم بھی اگر اسی راستے سے سمجھ لیتے تو ہمیں بھی کوئی پیچیدگی پیدا نہیں ہوتی. لیکن ہم نے ان کا طریقہ چھوڑ دیا, ہم نے اپنی عقل پر بنیاد ڈال دی, اپنی عقل کی بیس پر سمجھنا شروع کر دیا, اس لیے انحراف پیدا ہو گیا, اسی لیے بگاڑ آیا. اسی لیے ہم نے اللہ کے اسماء و صفات کے بارے میں نہ جانے کون سا عقیدہ رکھ لیا. میرے بھائیوں, میرے بزرگوں, تو اگر آپ اسماء و صفات کے باب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں اور خوبیوں کے بارے میں اور عقیدے کے باب میں اگر مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کو اگر آپ دیکھنا چاہیں گے تو آپ کو وہ کبھی کبھی معتزلہ کے صف میں دکھائی دیں گے, کبھی کبھی جہمیہ کے صف میں نظر آئیں گے, اور کبھی کبھی تعطیل, اور کبھی کبھی نہ جانے کیسے کیسے انحرافات اور عقلی فیصلے کرتے ہوئے نظر آئیں گے. میرے بھائیوں, میرے بزرگوں, آئیے بطور مثال میں آپ کو چند حوالے دینا چاہتا ہوں. ایک بات جان لیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء و صفات کو کیسے سمجھنا ہے, اس کا اصول اور ضابطہ کیا ہے. جیسے وہ اللہ کے نام آئے ہیں, اللہ کی صفات ان ناموں سے نکلتی ہے, اسے اسی طرح سے ماننا ہے. کوئی تعویل نہیں, کوئی ہیرا پھیری نہیں, کوئی گھماؤ پھراؤ نہیں, کوئی انکار نہیں, کوئی تبدیلی نہیں, کوئی کسی بھی طرح کی مثال نہیں کہ اللہ کی یہ صفت فلاں کی طرح, اللہ کا یہ نام فلاں کی طرح. کوئی تفصیل نہیں, کوئی کیفیت نہیں, کوئی تشبیہ نہیں. اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء و صفات کو ہمیں سمجھنا ہے. لیکن آئیے مولانا مودودی صاحب کی تفسیر سے تفہیم القرآن کی پہلی جلد میں صفحہ نمبر 44 آپ دیکھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ فاتحہ میں فرماتا ہے, سورہ فاتحہ میں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم, اور یہ الرحمن الرحیم بسم اللہ میں بھی آیا ہوا ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن الرحیم امت کو 14 سے زیادہ سال ہو گئے یہ آیت کریمہ پڑھی جا رہی ہے. یہاں ان آیتوں میں بھی دوسری جگہوں پر بھی پڑھی جا رہی ہے. آج تک کسی کو اس کے معنی میں کوئی پیچیدگی سمجھ میں نہیں آئی. بہت واضح ہے. رحمان کا معنی کیا ہے, رحیم کا معنی کیا ہے. رحمان کا معنی اور رحیم کا معنی, رحمان فعلان کی وزن پر ہے, رحیم فعیل کی وزن پر ہے. رحمان بھی مبالغہ ہے اور رحیم بھی مبالغہ ہے, یعنی فعلان اور ایسے ہی فعیل, یہ دونوں مبالغہ. بہت زیادہ رحمت, بہت زیادہ مہربانی, بہت زیادہ پیار, یہ معنی اس کے اندر پایا جاتا ہے. رحمان جو فعلان کی وزن پر ہے, جب کوئی لفظ فعلان کی وزن پر آتا ہے تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ یہ اللہ تبارک اس لفظ کے اندر, اس وزن کے اندر جو معنی پایا جاتا ہے وہ معنی یہ پایا جاتا ہے کہ رحمت کی, یا جو بھی لفظ ہو, یہاں رحمت کا لفظ رحمان, تو وہ رحمت وسیع ہے, پھیلی ہوئی ہے, سب تک پھیلی ہوئی ہے. یعنی وہ رحمت کہیں بند نہیں کی گئی ہے. اس رحمت کا دائرہ انسانوں تک, جناتوں تک, حیوانات تک, جمادات تک, نباتات تک, پرندوں تک, چیونٹیوں تک, اور حتیٰ کی کیڑے مکوڑوں تک, سب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت میں پھیلی ہوئی ہے. یعنی فعلان کا وزن یہ بتلاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت وسیع ہے, کشادہ, سب تک پہنچتی ہے. یہ معنی اس کا. اور رحیم کا جو لفظ ہے یہ فعیل کی وزن پر ہے. اس کا معنی یہ ہوتا ہے, اس وزن کا جو جسے رحیم آیا ہوا ہے, اس کا معنی یہ ہے کہ اب وہ جو رحمت ساری دنیا کو پھیلی ہوئی ہے, وہ رحمت اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں سے خاص رحمت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے خاص لوگوں کے ساتھ کرتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ یعنی سمجھ میں یہ آنا چاہیے کہ دونوں سیم نہیں ہے, دونوں سیم نہیں. اگر دونوں سیم ہوگا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ایک لفظ ایکسٹرا ہے, اس کی ضرورت نہیں تھی. رحمان کافی تھا. بسم اللہ الرحمن, کیا ضرورت رحیم کی؟ اگر وہی کافی ہے یا رحیم کافی ہے تو رحمان کی ضرورت نہیں تھی. ایسا نہیں ہے. رحمان اپنا ایک الگ لمبا معنی رکھتا ہے, وسیعاً بے شمار معنی رکھتا ہے رحمت کا. اور رحیم کے اندر جو رحمت پائی جاتی ہے وہ پہنچنے والی رحمت کو کہا جاتا ہے. خاص لوگوں تک خاص رحمت پہنچتی ہے. اب ایسے تو اللہ کی رحمت سب تک ہے, ساری مخلوقات تک, لیکن اب وہ رحمتیں پہنچتی ہیں نا, پہنچتی ہیں. فلاں کے ساتھ اللہ کی رحمت, فلاں کے ساتھ اللہ کی رحمت, فلاں کے ساتھ
کی رحمت، اللہ کی رحمت، تو ہم کہیں گے کہ فلاں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ رحیم ہے، فلاں کے ساتھ اللہ رحیم ہے، فلاں کے ساتھ اللہ رحیم، فلاں کے ساتھ اللہ رحیم ہے. لیکن رحمان یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت ساری دنیا کو پھیلی ہوئی، یہ معنی ہے. اور یہ جو رحیم ہے نا، یہ خصوصی رحمت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عام بندوں کے علاوہ خاص ایمان اور تقوی والے بندوں کو عطا فرماتا ہے. یعنی رحیم کافر پر اللہ کی رحمت ہے کہ نہیں رحمت ہے؟ وہ کھا رہا ہے، پی رہا ہے، دادے عیش دے رہا ہے، دولت، مال، زمین، جائیداد، انبار، عہدے اور مناصب اور بڑی ہے نا، فائدہ اٹھاتا ہے کہ نہیں فائدہ اٹھاتا ہے؟ آخر اللہ کی رحمت سے فائدہ اٹھاتا ہے کہ نہیں اٹھا رہا ہے؟ یہ بھی رحمت. یہ جو کافر پر رحمت ہو رہی ہے یہ فعلان کے اندر داخل ہے، لیکن فعیل کے اندر یعنی رحمان کے اندر داخل ہے. اور جو رحیم کے اندر رحمت ہے اس کے اندر وہ کافر داخل نہیں ہے، بلکہ رحیم کے اندر آپ ایمان والے داخل ہیں. ایمان والوں کو جو رحمت اللہ کی مل رہی ہے خصوصی طور پر کہ اللہ نے ان کو ایمان عطا فرمایا، توحید عطا فرمائی، سنت عطا فرمائی، حلال و حرام کی تمیز عطا فرمائی. یہ جو نعمت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، ایمان کی، اسلام کی نعمت، یہ اللہ تعالیٰ نے خاص لوگوں کو عطا فرمائی ہے. اس لیے اللہ ہمارے ساتھ رحیم بھی ہے. ہمارے ساتھ کیا ہے؟ رحیم بھی ہے. وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا. اللہ فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کے ساتھ رحیم ہے. اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے ساتھ رحیم ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو ایمان کی دولت دے دیا اس نے، اس لیے اللہ تعالیٰ کی خصوصی مہربانی ہے اپنے ایمان والے بندوں کے ساتھ جو ان لوگوں کے ساتھ نہیں ہے. تو دونوں سیم نہیں. لیکن مولانا مودودی نے کیا کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام الرحیم کی میننگ کو بالکل ختم کر دیا. تفہیم القرآن پہلی جلد صفحہ نمبر 44 اٹھا کر کے دیکھنا کیا کہتے ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں پڑھ کر کے عبارت. وہ کہتے ہیں اس کی مثال ایسی ہے، یعنی الرحمن الرحیم کی مثال ایسی ہے، کہتے ہیں اس کی مثال ایسی ہے جیسے ہم کسی شخص کی فیاضی کے بیان میں سخی کا لفظ بول کر جب تشنگی محسوس کرتے ہیں تو اس پر داتا کا اضافہ کر دیتے ہیں. سخی کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ دلدار، دینے والا. اور زیادہ بتانا چاہتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ ایک ورڈ اور بڑھا دیتے ہیں. داتا ہے، بڑا فیاض، بڑا سخی، اور کیا ہے؟ داتا. آگے کہتے ہیں اسی طرح سے رنگ کی تعریف، کسی کے رنگ کی تعریف اگر کرنی ہو، مطلب گورا کالا اگر کسی کو بتانا ہو، کہتے ہیں کسی کے رنگ کی تعریف میں جب گورے کو کافی نہیں پاتے تو گورے کے ساتھ چٹے کے لفظ کا اضافہ کر دیتے ہیں. کسی کو گورا آدمی کیا کہتے ہیں؟ اگر کوئی سادہ گورا ہوتا تو کیا کہتے ہیں؟ گورا چٹا ہے وہ آدمی. تو وہ رحیم اور رحمان میں اتنا فرق سمجھتے ہیں. رحمان اور رحیم کے اندر فرق کتنا سمجھتے ہیں؟ ایسے ہی جیسے کالے کے ساتھ کلوٹا جوڑ دیا جائے، گورے کے ساتھ چچا جوڑ دیا جائے، سخی کے ساتھ داتا جوڑ دیا جائے. ایسے آگے کہتے ہیں ایسے ہی درازی قد یعنی لمبائی، اگر ہائٹ بتانا مقصود ہو کسی کی ذکر میں، جب لمبا کہنے سے تسلی نہیں ہوتی تو اس کے بعد تڑنگا بھی کہہ دیا جاتا ہے. کیا ہے یہ؟ کیا مجھے بتائے کوئی کہ اللہ کی کتاب اور نبی کی سنت پہ صحابہ جو سب سے پہلے قرآن کریم کو سننے والے، اس کی میننگ سمجھنے والے، اس پر عمل کرنے والے، اس کی دعوت دینے والے ہیں، پوری امت نے یہ ڈیفینیشن کس نے کی ہے رحیم کی؟ یہ تعریف کس نے کی؟ رحیم کا یہ معنی کس نے بتایا؟ کس قرآن میں، کس حدیث میں، کس صحابی کا قول، کس صحابی کا قول، کس تابعی کا قول؟ یہ کہاں سے نکال کر کے بتا دیا؟ اب یہ آپ دیکھیں گے ایک پیراگراف میں یہ بول کر کے فری ہو گئے. قرآن کریم کی تفسیر کرنے والے کا یہی کام ہے کہ اپنی دماغ میں جو آیا سب اٹھا کر کے نوٹ کر دیا جائے. دیکھنا چاہیے کہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ صحابہ کرام نے رحمان کا معنی کیا بتایا، رحیم کا معنی کیا ہے. جب دونوں رحمت سے نکلا ہوا ورڈ ہے تو کیا دونوں کا الگ الگ معنی ہے کہ نہیں ہے؟ دونوں کا معنی الگ الگ ہے. آخر اس کو کیوں نہیں دیکھا گیا؟ قرآن کی تفسیر قرآن سے کیوں نہیں کی گئی؟ قرآن کریم کی تفسیر اللہ کے نبی کی حدیث سے کیوں نہیں کی گئی؟ قرآن کریم کی تفسیر نبی کے صحابہ کے اقوال سے کیوں نہیں کی گئی؟ کیوں اپنی عقل کو دخل دے کر کے گویا کہ الرحمن الرحیم کے اندر رحیم کے لفظ کو مہمل کر دیا، یعنی گویا کہ اس کا کوئی خاص معنی ہی نہیں، بس جسٹ اضافہ کر دیا گیا. اس کا جو اصل معنی ہے اسے کیا کر دیا گیا؟ پورے طور پر دفن کر دیا گیا. یہ تفہیم القرآن ہے، تفہیم القرآن. اب مجھے بتاؤ اللہ تعالیٰ کے ایک نام الرحیم کو اس کے معنی کو پورے طور پر غائب کر دیا گیا کہ نہیں غائب کر دیا گیا؟ یہ بندوں کی مثال دے کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں کی تشریح کرتا ہے. مجھے بتاؤ ذرا
ساتھ گوڑا چٹا کالا کلوٹا لمبا تلمبا کیا کھلواڑ ہے قرآن کریم کے ساتھ؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء و صفات کی تفسیر ایسے ہی کی جاتی ہے۔ اب لوگوں کو یہ باتیں کہی جائے تو لوگوں کو خراب لگتا ہے، لوگوں کو لگتا ہے کہ ہم گستاخی کر رہے ہیں۔ اللہ کے ساتھ گستاخی ہو رہی ہے میرے بھائی، رب ذوالجلال کے ساتھ اس کے نام مقدس ناموں کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے، اس سے زیادہ گستاخی اور کیا ہو سکتی ہے؟ اور ہم اگر بیان کریں تو گستاخی ہے۔ میرے بھائیوں میرے بزرگوں، اس لیے میں شروع میں کہا بات جذبات کی ہے، غیرت کی بات ہے، لیکن محض اس لیے عرض کی جا رہی ہے تاکہ آپ اور ہم سب سمجھیں اور حقیقت کی روشنی میں آئیں۔ اللہ کی کتاب، نبی کی سنت، صحابہ کا طریقہ، نہ قرآن کریم کی تفسیر قرآن سے کی گئی، نہ سنت سے کی گئی، نہ صحابہ کے اقوال سے کی گئی، یہ تفسیر یہاں سے نکالی گئی، عقل سے، اپنی لاجک سے نکالی گئی، اور یہی وہ نقطہ ہے جس کی بنیاد پر سارے فرقے، جتنے گمراہ فرقے آپ کو دکھائی دیتے ہیں، سب کی بیماری آزاد ہو کر کے۔ میرے بھائیو، اللہ کا کلام آپ کے دل پر تو نہیں اترا ہے، نبی کو بھی اختیار نہیں تھا کہ اپنی مرضی سے کوئی معنی بتانا، معنی وحی الہی کے ذریعے سے معنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ میرے بھائیوں میرے بزرگوں، تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے، یہ ایک مثال ہے، ایک دو مثالیں اور میں پیش کرتا ہوں۔ ایسی قرآن کریم کی 7 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ، اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر بلند ہوا۔ استوا کا لفظ 7 جگہ قرآن کریم میں 7 سے زیادہ جگہوں پر استعمال ہوا۔ اس کا معنی کیا ہے؟ اللہ کے کلام کی آیات کئی جگہوں پر، اس کا معنی حدیث میں کیا ہے، اس کا معنی صحابہ کے یہاں کیا ہے، اس کا معنی تابعین کے یہاں، تبع تابعین کے یہاں، سلف کے خیر القرون کے یہاں، ان کے بعد کے لوگوں کے یہاں، ائمہ عقیدہ میرے بھائیو عقیدہ اسلامیہ کے علماء کے یہاں اس کا معنی کیا ہے؟ اس معنی کو پورے طور پر نظر انداز کر دیا گیا، اپنی عقل سے اس کا معنی نکالا گیا۔ ترجمہ کرتے ہوئے کہتے ہیں تفہیم القرآن جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 262 میں کہتے ہیں ثم استوى علی العرش، پھر تخت حکومت پر جلوہ گر ہوا، تخت حکومت پر جلوہ گر ہوا۔ ساری زندگی حکومت حکومت، اس کے سوا کچھ نہیں۔ عرش کا معنی حکومت کس نے بتایا؟ مجھے بتاؤ ذرا، عرش کا معنی حکومت ہے؟ بتائیں کوئی قرآن سنت صحابہ کی زندگی میں کسی عربی زبان کی قاموس میں کوئی بتائے کہ عرش کے معنی تخت حکومت ہوتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ تخت حکومت پر ان کے بولنے کے حساب سے آیا، جلوہ گر ہوا، تو اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کہاں تھا؟ پھر وہ تخت حکومت کس کے پاس تھا؟ کیا بتایا جا رہا ہے؟ دنیا کے بادشاہوں کی طرح سے تخت حکومت پر جلوہ گر ہوا، اپنی گدی نشین ہوا، جیسے لوگ کہہ دیتے ہیں کرسی پر آیا، کرسی سنبھال لیا، ایسے ہی تعبیر رب ذوالجلال کے ساتھ کر دیا۔ میرے بھائیو کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے یہ استوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بلند ہوا اپنے عرش پر، کما یلیق بجلالہ وعظمتہ وسلطانہ، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کے مطابق ہے۔ ہمیں نہیں معلوم، نہیں بتایا گیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نبی کی سنت میں، اس لیے ہم کیفیت نہیں جانتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش پر بلند ہے، کھڑا ہے بیٹھا ہے، ایسی کوئی بات ہم نہیں کر سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش پر بلند ہے، کیسے ہے؟ جیسے وہ ہے، جیسے اس کی شان۔ میرے بھائیو اب کہا گیا ثم استوى علی العرش کے ترجمے میں پھر تخت حکومت پر جلوہ گر ہوا۔ عجیب و غریب بات ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آیا ہوا ہے وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش پر عرش پانی پر تھا۔ اللہ تعالیٰ کا عرش کہاں تھا؟ پانی پر تھا۔ اگر عرش کا معنی تخت حکومت ہے تو مجھے بتاؤ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تخت حکومت پانی پر تھا؟ کیا معنی بتایا جا رہا ہے؟ معنی کیا بتایا جا رہا ہے میرے بھائیو؟ یہ معنی کس نے بتایا؟ یہ اللہ تعالیٰ کی اسماء کی تفسیر کس نے کی ہے جو آپ کر رہے ہیں میرے بھائیوں میرے بزرگوں؟ اور باتیں حقیقت میں بہت زیادہ ہیں، بہت ساری باتیں ہیں، اور مسلسل حضرت نے پوری تفسیر کے اندر یہی کام کیا ہے۔ اپنی عقل کے حوالے سے، اپنی عقل پر اعتماد کرتے ہوئے بہت ساری باتیں حضرت نے کر دی ہیں، اور مجھے موقع بھی نہیں کہ میں آپ کے سامنے اس کی ترتیب وغیرہ کے حوالے سے زیادہ باتیں کروں، لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں مزید ایک مثال اور آپ لے لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، سورہ فجر کے اندر وَجَاءَ رَبُّكَ، اور آپ کا رب آئے گا۔ جا عربی زبان کا لفظ ہے، ساری دنیا جانتی ہے جا کے معنی آنے کے ہوتے، اردو میں اس جا کو آنا کہا جاتا ہے، آنا۔ وَجَاءَ اس کا فاعل رَبُّكَ، آپ کا رب آئے گا، بیچ میں کچھ اور نہیں بتایا گیا، آپ کا رب آئے گا۔
आयत करीमा अब तर्जुमे के बारे में मौलाना मौदूदी कहते हैं असल अल्फाज है जा रब्बुका, जिनका लफ्जी तर्जुमा है तेरा रब आएगा। बिल्कुल ठीक है, रब आएगा, मानने में क्या परेशानी, मेरा रब आएगा, इसमें मानने में परेशानी क्या है? कोई परेशानी नहीं। कैसे आएगा? जैसे उसकी शान है, आएगा वो। हमारे आने की तरह थोड़ी ना, तो मखलूक है, नाकिस है, इनकम्प्लीट है, ऐबदार है, तो हमारे आने की तरह थोड़ी अल्लाह तबारक व तआला आएगा। नऊजुबिल्लाह, अल्लाह आएगा जैसे उसकी शान है। आप हम आते हैं जैसे हमारी हैसियत। अल्लाह की शान अल्लाह के मुताबिक और हमारी हैसियत हमारे लिए। अल्लाह की जात जब किसी के मुशाबे नहीं है तो अल्लाह की सिफत किसी के मुशाबे क्यों होगी? लेकिन क्या कहते हैं आगे ये कहने के बाद, इसका लफ्ज़ी तर्जुमा है तेरा रब आएगा, लेकिन कहते हैं लेकिन जाहिर है अल्लाह ताला के एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होने का कोई सवाल पैदा नहीं होता। ये माना किसने दिया है? ये माना कहा कुरान में, सुन्नत में, सहाबा के यहाँ ताबीन, किसने कहा? किसने कहा? ये तो अहले बिदात का कहना है। ये आपको कहाँ मिलेगा? मुअतज़िला के यहाँ मिलेगा, ये आपको जहमिया के यहाँ मिलेगा, ये आपको मुअत्तिला के यहाँ मिलेगा। ये सारे फिरके जो अकीदे के बाद में, अस्मा व सिफात के बाद में गुमराह फिरके हैं, इनके अकीदे हैं ये जो मौलाना मौदूदी बयान कर रहे हैं अपनी तफसीर के अंदर। कुरान की तफसीर करने वाला आदमी न कुरान की आयतों को सामने रखता है, न सुन्नत की हदीसों को सामने रखता है, न सहाबे किराम को उसकी फहम को सामने रखता है, अपनी अकल से, अपनी अक़लानियत से जैसे चाहता है तफसीर करता चला जाता है। बताइए कि क्या हाल होगा कुरान की तफसीर? ये बात कहां से आई कि अल्लाह ताला के एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होने का सवाल पैदा नहीं होता? किसने कहा एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होगा? किसने कहा? किसने बताया आपको? आपकी अकल ने कहा। आपकी अकल कहती है कि हम जब आते हैं तो जहां से आते हैं वहां नहीं रहते, जहां जाते हैं वहां पहुंच जाते हैं। तो हम तो मुंतकिल होते हैं, अल्लाह ताला मुंतकिल नहीं होगा। सवाल ये पैदा होता है हमारी तरह अल्लाह ताला को आपने क्यों बना दिया? आपने अल्लाह को हमारी तरह क्यों बना दिया? अल्लाह की शान अलग, हमारी हैसियत अलग, इसलिए तुमने इनकार कर दिया और कहा कि अल्लाह तबारक व तआला के बारे में तर्जुमा नहीं कर सकते कि अल्लाह तबारक व तआला आएगा। तो जब आप इसका तर्जुमा आने का नहीं करेंगे तो फिर आप तावील करेंगे, उसकी रहमत आएगी, उसके फरिश्ते आएंगे, ये आएगा वो आएगा, दुनिया भर की बातें आदमी करेगा। तावील, घुमाओ फिराओ, तहरीफ जिसको कहा जाता है। मेरे भाइयों ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, कुरानी लफ्ज का इनकार। अल्लाह फरमाता है जा रब्बुका, मौलाना मौदूदी कहते हैं अल्लाह ताला का आना पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं। एक जगह दूसरी जगह मुंतकिल नहीं हो सकता। अल्लाह तबारक व तआला पर जबरदस्ती की बात करना है कि नहीं? अल-कौल अला अल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला पर बात बोलना है जिसका पता नहीं, इसका इल्म नहीं है। इस तरह से बहुत सारी बातें मौलाना मौदूदी ने अपनी तफसीर के अंदर की है। मेरे भाइयों बहुत सारी बातें की हैं और मैं बहुत ज्यादा तफसीर में भी जाना नहीं चाहता। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, आपको एक बात बताना चाहता हूं और उसके बाद में बात आगे बढ़ाना चाहता हूं। मैं आपको बताऊं मौलाना मौदूदी कहते हैं हम इंसान हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे अंदर रूह फूंकी है तो हम जिंदा हो गए। हम अपनी माँ के पेट में नुत्फे और अलके और गुज़रे की हालत में रहते हैं ना, उसके बाद फरिश्ता भेजता अल्लाह तबारक व तआला और उसके बाद यनफुखु फीही रूह फूंकी जाती है, उसके बाद हम जानदार हो जाते हैं, जान हमारे अंदर डाल दी जाती है। अब जाहिर सी बात है कि अल्लाह तबारक व तआला का ये निज़ाम है इंसानों की पैदाइश का। मौलाना मौदूदी कहते हैं मालूम हुआ कि इंसान के अंदर जो रूह फूंकी गई है वो दरअसल सिफाते इलाही का एक अक्स या परतों। ये क्या अकीदा है? अल्लाह तबारक व तआला ने हमें पैदा किया, हमें जिंदा किया, हमारे अंदर रूह डाल दिया, इसमें अल्लाह तबारक व तआला के अक्स का क्या सवाल पैदा होता है? और किसने ये माना लिया है कि रूह फूंकने का माना ये किसने बताया? इंसान के अंदर जो रूह फूंकी गई है वो दरअसल सिफाते इलाही का एक अक्स, सूफिया का वहदतुल वजूद। अल्लाह तबारक व तआला हर एक के अंदर घुसा हुआ है, आपके अंदर, आपके अंदर, आपके अंदर, सबके अंदर। सूफिया कहते हैं वहदतुल वजूद वाले कि दुनिया में अल्लाह के सिवा कोई मौजूद नहीं। जितने लोग हैं सब अल्लाह तबारक व तआला का मज़हर है, सब अल्लाह ताला ही है, क्योंकि अल्लाह के सिवा कोई मौजूद नहीं, जो मौजूद है वो अल्लाह। ये हो गया। हर इंसान के बारे में कहते हैं इंसान के अंदर जो रूह फूंकी गई है
وہ صفات الہی کا وہ دراصل صفات الہی کا ایک عکس یا برتو آپ کیا بات کریں گے آپ؟ اب یہ عقیدے کا فساد ہے کہ نہیں اسماء و صفات کے، اور یہ مثال ہے صرف، یہ چند مثالیں اس سے ایسی چیزوں سے بھری پڑی ہے تفسیر، تفہیم القرآن بھری پڑی ہے۔ کاش وہ تفسیر کرنے کے لیے قرآن کی تفسیر کے لیے قرآن اٹھاتے، قرآن کی تفسیر کے لیے نبی کی سنت کا مطالعہ کرتے، قرآن کی تفسیر کرنے کے لیے صحابہ کرام کی سیرت کا مطالعہ کرتے، تب پتہ چلتا انہیں کہ صحابہ کرام قرآن کو کیسے سمجھا۔ لیکن ان کو مطلب نہیں ہے، انہیں اپنی عقل سے، اپنی لاجک سے، اپنی دانشوری سے ساری باتیں لکھنی تھی، انہوں نے لکھ دیا۔ میرے بھائیوں، ایسے انبیاء علیہ السلام کے بارے میں بہت ساری باتیں گستاخی کی گئی ہیں۔ ہم جب آتے ہیں تو بات کرتے کہ نہیں کرتے؟ انبیاء کی شان میں گستاخی کرنا کفر ہے۔ انبیاء کی شان میں گستاخی کرنا کیا ہے؟ کفر ہے۔ بے ادبی کرنا ہے کہ نہیں؟ بے عزتی کرنا، کوئی ایسا لب و لہجہ استعمال کرنا جس سے ان کی شان گھٹ جائے، ان کی شان میں کمی آ جائے، انہیں ان کا مقام نہ ملے، بلکہ کسی اور انداز سے ان کو مخاطب کیا جائے، یہ انسان کے لیے بڑا خطرناک ہے۔ مولانا مودودی کی چند باتیں میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاد کے بارے میں، اللہ کے نبی کی جہاد کے بارے میں کہتے ہیں، جب وعظ و تلقین کی ناکامی کے بعد، وعظ اور تلقین یعنی نصیحت کر کے، پڑھا کے، بتا کے جب اس میں ناکام ہو گئے، استغفر اللہ، کیا کہا؟ وعظ و تلقین کی ناکامی کے بعد داعی اسلام نے ہاتھ میں تلوار اٹھا لی، یعنی جب زبان سے بول کے، نصیحت کر کے، سکھا کے، پڑھا کے جب اس میں ناکام ہو گئے، تب تلوار اٹھائی کہ اب تلوار سے بات کروں گا میں تم سے، سمجھا کے تھک گیا، ناکام کر دیے تو اس لیے اب تلوار سے بات۔ کیا ہے؟ ایسی طریقہ ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناکام ہو گئے تھے، یعنی اتنی ایسی زبان آپ استعمال کر سکتے ہیں؟ اگر کوئی شخص اپنے بارے میں یہ لفظ برداشت نہیں کر سکتا تو آپ نے کیسے جرأت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں لفظ استعمال کر لیں کہ آپ وعظ و تلقین میں ناکام ہو گئے، تب آپ نے تلوار اٹھائی؟ کیا ہے؟ توحید ایمان کا مسئلہ ہے کہ نہیں مسئلہ؟ عقیدے کا مسئلہ ہے؟ کوئی مستحب کا مسئلہ ہے؟ یہ کوئی مکروہ کا مسئلہ ہے؟ عقیدے کا مسئلہ، ایمان کا مسئلہ ہے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں۔ اور آج جب بات ہوتی ہے، کوئی تھوڑی سی کوئی بات ہو جائے تو سارے لوگ باہر میدان میں دھرنا اور احتسامات اور مظاہرات اور ساری چیزوں سے روڈ جام کر دیتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ تفسیر، اپنی تفسیر دیکھو مولانا مودودی کی کیا لکھا ہے، نبی کی شان میں اس سے بڑی گستاخی اور کیا ہو سکتی؟ اور ایک مثال نہیں ہے، انبیاء کی فہرست ہے جن کے بارے میں انہوں نے بہت ساری باتیں کہی ہیں میرے بھائیوں، میرے بزرگوں۔ بہرحال میں آپ کے سامنے ایک بات اور، ایک دو باتیں اور عرض کرنا چاہتا ہوں۔ یہ دیکھیے، مولانا مودودی حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں کہتے ہیں، یہ وہ تنبیہ ہے جو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول کرنے اور بلندی درجات کی بشارت دینے کے ساتھ حضرت داؤد کو فرمائی۔ اس سے یہ بات خود بخود ظاہر ہو جاتی ہے کہ جو فعل ان سے صادر ہوا تھا ان کے اندر خواہش نفس کا کچھ دخل تھا، خواہش نفس کا دخل تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں کیا کہا؟ جو بھی انہوں نے کیا اس کے اندر خواہش نفس کا دخل تھا۔ استغفر اللہ۔ حضرت داؤد کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو باتیں قرآن میں فرمائی اس کا مطالعہ کر لو، اس کا مطالعہ کر لو، پڑھ لو ذرا تو پتہ چلے گا کہ قرآن کریم میں حضرت داؤد کا مقام کتنا اونچا۔ کون ہے وہ میرے بھائی؟ کہتے ہیں جو بھی ان کے جو فعل ان سے صادر ہوا تھا ان کے اس کے اندر خواہش نفس کا کچھ دخل تھا۔ آگے کہتے ہیں اس کا حاکمانہ اقتدار کے نامناسب استعمال سے بھی کوئی تعلق تھا، یعنی چونکہ بادشاہ بھی تھے حضرت داؤد، ہے کہ نہیں؟ مطلب ایک بڑی انہیں اختیار دیا ہوا تھا۔ کہتے ہیں کہ اپنے حاکمانہ اقتدار کا نامناسب استعمال انہوں نے کیا تھا، اس سے بھی اس کا تعلق تھا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ آج اس طرح کی باتیں اگر کوئی آج کل کے اقتدار والوں کے بارے میں بول دیتا ہے تو باقاعدہ اس کے خلاف کیس ہو جاتا ہے کہ ہمارے ساتھ میرے بھائی ہماری توہین کی گئی، حد کی عزت کی گئی ہے ہماری، اور اللہ کے نبیوں کے بارے میں سے جملے استعمال کرتے ہیں میرے بھائیوں۔ اس لیے کہتے ہیں اور وہ کوئی ایسا فعل تھا جو حق کے ساتھ حکومت کرنے والے کسی فرما روا کو زیب نہیں دیتا تھا، یعنی جو کام انہوں نے کیا وہ حق کے ساتھ حکومت کرنے والے کسی فرما روا کو زیب نہیں دیتا، وہ حضرت داؤد نے کر دیا۔
یہ انداز ہے. ایسے کہتے ہیں مگر اس کی اصلیت صرف اس قدر تھی کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے عہد کی اسرائیلی سوسائٹی کے عام رواج سے متاثر ہو کر اولیاء سے طلاق کی درخواست کی تھی. یعنی حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں واقعہ لکھا ہے اسرائیلی سوسائٹی کے رواج سے متاثر ہو کر. نبی کا یہی کام ہوتا ہے, نبی متاثر ہوتا ہے کسی سوسائٹی اور سماج کے رواجوں سے, یا اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام پہنچاتا ہے ان کو. نبیوں کے ساتھ ایسے انداز استعمال کر لیے جاتے ہیں. میرے بھائیوں میرے بزرگوں, بڑی افسوس کی بات ہے اس طرح جس انداز سے انہوں نے بات کی ہے. بہرحال قسمت انبیاء کی قسمت کے حوالے سے کہتے ہیں یہ ایک لطیف نقطہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بالارادہ ہر نبی سے کسی نہ کسی وقت اپنی حفاظت اٹھا کر, جملہ سنو غور سے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالارادہ ہر نبی سے کسی نہ کسی وقت اپنی حفاظت اٹھا کر ایک دو لغزشیں سرزد ہونے دی, حفاظت اٹھا لیا تاکہ ایک دو غلطیاں انبیاء سے ہو جائیں, تاکہ لوگ انبیاء کو خدا نہ سمجھ لیں اور جان لیں کہ یہ بشر ہے, خدا نہیں ہے. یعنی گویا جان بوجھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء سے غلطیاں کروائی, حفاظت اٹھا لی تاکہ غلطی کریں. اتنا اندر داخل ہونے گھسنے کی کیا دلیل ہے؟ اتنی باریکی اللہ تبارک و تعالیٰ پر حکم لگانا ہے کہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ جان بوجھ کر بالارادہ, اللہ کے ارادے کو آپ سے کوئی جانتا ہے بھائی بتائے ذرا, اللہ کا ارادہ اللہ جانتا ہے, کوئی اور جانے, لیکن کہتے ہیں بالارادہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کام کیا. یہ صرف اور صرف اپنی دانشوری اور لاجک کا میرے بھائیوں انہوں نے اس طریقے سے جملے استعمال کیے. بہرحال بہت ساری باتیں ہیں. مولانا مودودی نے حضرت صحابہ کرام کے بارے میں, صحابہ کرام کا مقام آپ جانتے ہیں نا, انبیاء علیہ السلام کے بعد اللہ کے نبی کے صحابہ کا مقام پوری دنیا میں سب سے زیادہ اونچا ہے, اور پھر بالترتیب ابوبکر, عمر, عثمان, علی ہے نا ترتیب کے ساتھ. کہتے ہیں مولانا مودودی کہتے ہیں واقعہ یہ ہے کہ مشاجرات صحابہ کے اس دریا میں دریائے خون میں داخل ہونے کے لیے بڑی احتیاط کی ضرورت ہے, اور صحابہ کے ایک فریق کے دفاع میں دوسرے فریق کو کسی بھی طرح مجروح کرنا وہ طرز عمل ہے جو انسان کو اہل سنت کے جادے اعتدال سے دور لے جاتا ہے. کتنی پیاری بات کہہ دی, کتنی پیاری بات ہے. لیکن اب اٹھا کر کے دیکھو کہ اپنی کتاب خلافت الملوک اٹھا کر کے دیکھو, حضرت عثمان غنی کے بارے میں کیا کیا نہیں کہا ہے, حضرت معاویہ کے بارے میں کیا کیا نہیں کہا ہے. کچھ چھوڑا نہیں ہے جو آج ہم کسی دشمن کے بارے میں کہہ سکتے ہیں, اقتدار والے کے بارے میں کہہ سکتے ہیں. وہ سارے جملے مولانا مودودی نے حضرت عثمان غنی, حضرت معاویہ اور عمرو بن عاص وغیرہ کے بارے میں استعمال کیے, ایک دم ننگے کچے الفاظ استعمال کیے. میرے بھائیوں میرے بزرگوں, آپ دیکھیں صحابہ کرام کے بارے میں کیا کہتے ہیں. احد کی شکست کا, جنگ احد کی شکست کا بڑا سبب یہ تھا کہ مسلمان یعنی صحابہ کرام عین کامیابی کے موقع پر مال کی طمع سے مغلوب ہو گئے. عین کامیابی کے وقت مال کی لالچ سے مغلوب ہو گئے اور اپنے کام کو تکمیل تک پہنچانے کے بجائے غنیمت لوٹنے میں لگ گئے. میرے بھائیوں وہ صحابہ مال کی لالچ میں کام کرتے تھے. مال کی لالچ کیوں؟ میرے بھائیوں حالات ایسے ہو گئے تھے کہ اب یہ تھا کہ اب فتح مل چکی ہے تو اب ہمارے غنیمت ہی تو جمع کرنے کا ٹائم آ جاتا ہے. تو اس کو کس انداز سے کیوں بیان کیا گیا کہ مال کی لالچ میں انہوں نے یہ کام کیا, عین کامیابی کے وقت. حضرت عثمان غنی کے بارے میں چند باتیں آپ سن لیں. حضرت عثمان غنی کے بارے میں بہت ساری باتیں انہوں نے کہی ہیں میرے بھائیوں, اور وقت بھی نہیں ہے کہ ساری باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں, لیکن ایک دو باتیں آپ کے سامنے عرض کر دینا چاہتا ہوں تاکہ باتیں جو ہے نا وہ مضبوط ہو جائیں. دیکھیے کہتے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانشین ہوئے تو رفتہ رفتہ اس پالیسی سے ہٹتے چلے گئے. کس پالیسی سے؟ ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پالیسی سے ہٹتے چلے گئے. کیا کہا انہوں نے؟ پے در پے یعنی مسلسل کنٹینیو کیا کیا؟ اپنے رشتہ داروں کو بڑے بڑے اہم عہدے عطا کر دیے اور ان کے ساتھ دوسری ایسی رعایات کی جو عام طور پر لوگوں میں ادب اعتراض بڑھ رہی تھی. یعنی اپنی قرابت داری رشتہ داریوں کو زیادہ بڑھاوا دیا, دوسروں کو نظر انداز کر دیا, ناحق اپنے رشتہ داروں کو بڑے بڑے عہدے اور منصب دے دیا. دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا علیکم بالامین واصحابہ,
ہم نے عرض کیا اس کا وقت نہیں ہے کہ اس کا دفاع بھی آپ کے سامنے پیش کیا جائے، جو باتیں انہوں نے کہی ہے اس کا رد کیا جائے، اس کا موقع نہیں، لیکن ایک بات یہاں پر حضرت عثمان کے بارے میں بہت ساری باتیں کہی اور یہاں یہ امانت سے باہر نکال رہے ہیں کہ حضرت عثمان غنی نے امانت چھوڑ دی اور ناحق لوگوں کو منصب اور عہدے دے دیے، رشتہ داروں کو اپنے۔ اس لیے حدیث آپ سن لیجیے، اللہ کے نبی نے فرمایا تھا صحابہ کرام سے، آپ نے فرمایا تھا ایک وقت آئے گا فتنہ ہوگا فتنہ، حضرت عثمان غنی کی فتنے کی طرف اشارہ کیا گیا تھا، حدیث میں اس کا اشارہ موجود ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا، صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی اس فتنے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، کس کے ساتھ جائیں، کس کا ساتھ کس کا ہاتھ پکڑیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا علیکم بالامین واصحابہ، تم امین کو، امانت دار کو، ان کے ساتھیوں کو لازم پکڑنا، یعنی عثمان غنی کو ان کے ساتھیوں کو لازم پکڑنا، ان کا ساتھ دینا، ان کے ساتھ میں رہنا۔ اللہ کے نبی اپنی زبان سے امین کہتے ہیں اور مولانا مودودی کہتے ہیں کہ خیانت کیا، عہدے ناحق اپنے رشتہ داروں کو دے دیے تو ان کا حق نہیں تھا، اس لیے ان پر اعتراض ہونے لگا۔ بہرحال میرے بھائیوں میرے بزرگوں، ایسی بہت ساری باتیں موجود ہیں، ایسی ایک دو باتیں نہیں ہیں، بھری پڑی ہیں کتابیں، بھری پڑی ہیں دنیا بھر کی باتیں، تفہیم القرآن کے اندر بھی دنیا بھر کی باتیں، خاص طور پر اسماء و صفات کے مسئلے میں تو پورے طور پر انہوں نے اپنی عقل کا گھوڑا دوڑایا ہے اور من کی مرضی کے مطابق جیسے بھی چاہا ہے فیصلہ کر دیا ہے میرے بھائیوں۔ اور وہ باتیں میں اگر بات کروں گا تو بہت لمبی ہو جائیں گی کہ حضرات محدثین کی قربانیاں، ان کے اصول، ان کے ضابطے، ان کی احادیث کی پرکھ کے قواعد اور ایسے راویوں کی چھان بین کے قواعد، صحیح ضعیف کی پہچان کے لیے اصول ضابطے جو حضرات صحابہ کرام نے محدثین نے بنائے، اس سے پورے طور پر آزاد ہو کر کے اپنی من کی مرضی کے مطابق جو سمجھ میں آیا فیصلہ کر دیا، جو حدیث اچھی لگی اسے مان لیا، جو حدیث سمجھ میں نہیں آئی اسے چھوڑ دی، رد کر دیا۔ نہ کوئی اصول ہے، نہ کوئی ضابطہ ہے، نہ کوئی تصحیح کا ضابطہ ہے، نہ کوئی تضعیف کا ضابطہ ہے، کچھ نہیں، اپنی حوث کے مطابق، اپنی خواہشات کے مطابق مولانا مودودی نے جو سمجھ میں آیا اسے بیان کر دیا۔ اگر نہیں سمجھ میں آیا، عقل میں بات نہیں بیٹھی تو صحیح بخاری کی حدیث بھی ہو تب بھی انکار کر دیا۔ صحیح بخاری اور کہتے بھی ہیں کہ صحیح امام بخاری انسان ہی تو تھے، کیا ان سے غلطی نہیں ہو سکتی؟ یہ کون سی بات ہے؟ غلطی ہونے سے کس کو انکار ہے؟ لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حدیثوں کی پرکھ کے جو اصول بنائے، دنیا میں کسی محدث نے اتنے کڑے اور سخت نہیں بنائے۔ میرے بھائی اس طرح کی بات کہہ کر کے اتنی آسانی سے صحیح بخاری کی حدیث کو ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا گیا، کتنا خطرناک مسئلہ ہے میرے بھائی، کتنی نازک بات ہے۔ اچھا شیخ رہ دیجیے، میں آپ کو کچھ اور مثالیں، ذرا سا ایک دو مثالیں آپ کو اور دینا چاہتا ہوں، اور آپ سوچیں گے کہ یہ باتیں اتنی ڈیٹیل میں جانے کی کیا ضرورت ہے، لیکن میں اس لیے تاکہ ایک طرح سے حجت بھی قائم ہو جائے میرے بھائیوں، تاکہ لوگوں کو یہ نہ رہے کہ منمانی یہ ساری باتیں کہی جا رہی ہیں، بلکہ یہ حوالوں کی روشنی میں آپ کے سامنے یہ باتیں آ جائیں۔ دیکھیں کہ کس طرح سے مولانا مودودی نے اپنی کتابوں میں یا اپنی تحریروں میں کس طریقے سے بہت ساری باتیں ایسی لکھی ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے، اللہ کے نبی، اللہ کے انبیاء کے سلسلے میں، صحابہ کرام کے سلسلے میں، اور بہت ساری باتیں، اور تفصیل میں اگر نہ جاؤں، شارٹ میں اگر بیان کروں تو اس کو چھوڑ کر کے بہرحال کچھ باتیں بطور حوالہ پیش کر دینا چاہتا ہوں۔ یہ داڑھی ہے نا، داڑھی، اس داڑھی کے بارے میں آپ جانتے ہیں نبی کی سنت ہے، یہ نبی کی سنت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے چاہے رکھو یا نہ رکھو، سنت اس لیے نہیں ہے کہ ہم رکھیں یا نہ رکھیں، اس لیے نہیں ہے سنت۔ سنت کا مطلب یہ کہ نبی کی زندگی میں یہ طریقہ تھا، نبی کا طریقہ تھا، آپ کے چہرے پر داڑھی سجی ہوئی رہتی تھی، اور آپ نے 5 الفاظ میں داڑیاں بڑھاؤ، داڑیاں چھوڑ دو، داڑیاں بڑھاؤ، داڑیوں کو معاف کر دو، داڑیوں کو 5 الفاظ میں، اور آپ کی داڑھی تھی کیسی، اس کی لمبائی چوڑائی 5 الفاظ میں بیان کی گئی ہے، اور صحیح حدیثیں صحیح بخاری مسلم وغیرہ کی حدیثوں میں۔ لیکن اس کے باوجود مولانا مودودی کہتے ہیں آپ کا یہ کہنا، آپ کا یہ سمجھنا کہ داڑھی اسی طرح سے رکھنا سنت ہے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا، یعنی اللہ کے نبی نے کیسے رکھا، چھوڑ دیا، جیسے داڑھی اگی اللہ کی طرف سے ایسے ہی چھوڑ دیا، اگتی گئی، جتنی چوڑائی میں جائے، جتنی لمبائی میں جائے، اللہ کے نبی نے کبھی کاٹا نہیں، چھانٹا نہیں، ہاتھ نہیں لگایا۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی رکھنے کا طریقہ تھا۔ کہتے ہیں آپ کا یہ سمجھنا کہ اللہ کے نبی جیسے داڑھی رکھتے تھے ویسی داڑھی رکھنا سنت ہے یا فرض ہے، یہ نہیں، صرف یہ نہیں کہ میرے نزدیک یہ سنت کی صحیح تعریف نہیں ہے، بلکہ یہ
بدعت اور خطرناک تحریف دین ہے۔ بتائیے کون سا دین ہے؟ کہاں سے یہ بات لے کر کے آئے؟ کیا اللہ کے نبی کی 5 الفاظ میں حدیثوں میں سے ایک حدیث کو بھی کبھی دیکھا پڑھا اور یہ سمجھا کہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت ہے؟ ذرا دیکھو کہ اللہ کے نبی کی سنت میں کیا بتایا گیا۔ آپ کی قولی حدیث، آپ کی فعلی حدیث بھری پڑی ہے، لیکن کیوں نہیں بتایا؟ کیوں نہیں پڑھا میرے بھائی؟ کیا کہہ دیا؟ یہ سنت کی تعریف ہی نہیں ہے، سنت کی صحیح تعریف نہیں ہے، بلکہ بدعت ہے، خطرناک تحریف دین ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ وہ میرے بھائی مولانا مودودی جو ہے وہ مسلمانوں کے قائد ہیں اور مسلمانوں کے اور وہ مجدد ہیں، تو آپ کس چیز کی تجدید کیا مجھے بتائیے؟ یہ حقیقت ہے جو آپ کے سامنے، اسماء و صفات، نبی انبیاء علیہ السلام کا مقام، صحابہ کرام کا مقام، حدیثوں کا مقام، سنت کا مقام، یہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ کون سے دین کی تجدید کیا؟ سوچنے کی ضرورت ہے کہ سوچنے کی ضرورت ہے؟ سوچو ذرا، عصبیت میں نہ آؤ، اندھے بن کر کے، آنکھ بند کر کے حقیقتوں کو چھپایا نہیں جا سکتا ہے۔ نادانی ہوگی اگر ہم سنجیدہ نہ ہوئے، نادانی ہوگی اگر ہم نے ہوش کے ناخن نہ لیا، ہم نے فکر نہیں کیا تو بہت نادانی ہوگی میرے بھائی۔ اس لیے غور کرو، اور دنیا میں کسی کے دفاع کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں اگر دفاع کرنا ہے تو اللہ کی کتاب کا، نبی کی سنت کا، حضرات صحابہ کرام کی فہم کا دفاع کرنا ہے، بس۔ اس کے سوا ہر آدمی کا دفاع وہ خود کرے، ہمیں کسی اور کے دفاع کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے بھائیو، یہ بات سمجھنے کی ہے، اس طرح کی باتیں کہنا کون کہہ سکتا ہے؟ اس طرح کی باتیں کون کہہ سکتا ہے میرے بھائی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا ادنا سا بھی اگر مطالعہ ہوتا تو آدمی یہ نہیں کہتا کہ یہ بدعت ہے، اس کو دین کی تحریف محبت ہے۔ یہ دین کی تحریف ہے، یہ مولانا مودودی کی یہ بات دین کی تحریف ہے۔ دین تو یہ ہے کہ نبی نے داڑھی بڑھانے کا زبان سے حکم دیا 5 حدیثوں میں، اور 5 الفاظ میں آپ کے داڑھی کا وصف اور اس کی صفات موجود ہے، اور کہتے ہیں کہ بدعت ہے، خطرناک تحریف دین ہے۔ دین کی تحریف کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ دین کو بگاڑ رہے ہیں کہ نہیں؟ سنت کا خلاف کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے میرے بھائی۔ ہمیں کوئی نفرت نہیں، کسی سے کوئی دشمنی نہیں، یہ باتیں قابل اعتراض ہیں کہ نہیں ہیں؟ ایمان سے، عقیدے سے، اسماء و صفات سے، انبیاء کی عصمت سے، ان کے مقام مرتبے سے ٹکرانے والی چیزیں ہیں کہ نہیں میرے بھائی؟ کیسے درگزر کر دیا جائے، کیسے نظر انداز کر دیا جائے، کیسے یہ ساری بدعقیدگی موجود ہو اور اپنے نوجوانوں کو ان سے جڑنے کے لیے راستے کھولے جائیں، کیسے نہ آگاہ کیا جائے، کیسے نہ سمجھایا جائے اپنے بھائیوں کو، ساتھیوں کو، کیسے کوئی برداشت کر سکتا ہے میرے بھائی؟ یہ ذمہ داری ہے، اہل الحدیث کی ذمہ داری ہے، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید، سنت اور صحابہ کا منہج عطا فرمایا، ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ دفاع کرے نبی کی سنت کا، اور امت کو گمراہی سے، بہکنے سے، انحراف کا شکار ہونے سے بچانے کے لیے کوشش کرے۔ اس لیے یہ پیغام ہے میرے بھائیوں کہ ہم اور آپ سمجھیں اس چیز کو اور آزاد نہ ہو جائیں۔ اچھا، اسی طریقے سے اسی فکر سے قریب فکر رکھنے والے عالم عرب کے اندر، عرب دنیا کے اندر، وہ حسن البنا کی تحریک، اخوانیت اور ایسے ہی قطبیت اور ایسے ہی سروریت، یہ جو سارے فرقے ان کے نام سنتے ہیں، یہ سب ایک دوسرے کے بھائی ہیں، افکار ملتے جلتے ہیں، نظریات ملتے جلتے ہیں، کوئی استاد ہے، کوئی شاگرد ہے، کوئی ہادی ہے، کوئی مقتدی ہے، کسی نے اس سے سیکھا، کسی نے اس سے سیکھا، یہ ساری چیزیں تاریخ کے حوالوں کے ساتھ ہمارے سامنے موجود ہیں۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میں آپ کے سامنے کچھ حوالے پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ آگاہ ہو جائیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک نام اور جوڑ لیں، ایسا نہ ہو کہ وہ نام چھوٹ جائے، آپ کے سامنے ذکر نہ کیا جائے۔ میرے بھائیوں، سر سید احمد خان کا نام بھی آپ نے سنا ہوگا، اور ان کی یونیورسٹی کا نام لے کر کے، اور مجھے اس میں جانے کا موقع نہیں کہ ان کی یونیورسٹی کے قیام کی کیا تاریخ ہے، کیا مسئلہ ہے، مجھے اس کی بہت زیادہ ڈیٹیل اور تفصیلات نہیں معلوم ہے، لیکن میں اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ سر سید ڈے تو منایا جاتا ہے، لیکن یہ نہیں دیکھا جاتا کہ اس شخص کا عقیدہ کیا ہے، اس شخص کا قرآن کے بارے میں عقیدہ، سنت کے بارے میں عقیدہ، اللہ کے گھر خانے کعبہ کے بارے میں عقیدہ، حج بیت اللہ کے بارے میں عقیدہ، نماز کے بارے میں عقیدہ، کیا عقیدہ تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر انبیاء علیہ السلام کے معجزات بیان فرمائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ، وہ شق البحر کا
पानी पर लाठी मारने का मौजूदा, दोनों तरफ पानी जमा हो गया, सख्त हो गया और दरमियान से खुश्क रास्ता बन गया। इस मौजूदे का इनकार, सही लफ्ज़ों में इनकार, उसकी ताबीर हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के बारे में हम जानते हैं कि वो बतूल में, वो अज़रा है, कुंवारी है। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम, उनके बतन से अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को पैदा किया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के कोई बाप नहीं थे, हजरत मरियम का कोई शौहर नहीं था। अल्लाह तबारक व तआला ने कुन के जरिए से हजरत मसीह अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया। हम और आप इस बात को जानते हैं, कुरान करीम की आयतें उसकी गवाह हैं, अल्लाह के नबी की हदीसें उसकी गवाह हैं। लेकिन ये सर सैयद अहमद खान, और ये भी याद रखें, जैसे मौलाना मौजूदी ने तफसीरुल कुरान नाम की तफसीर लिखी और इस तरह से इन सारे बदअकीदगियों से इसको भर दिया, ऐसे ही मेरे भाइयों ये सर सैयद अहमद खान ने भी एक किताब लिखी तफसीर की, कुरान करीम की तफसीर लिखी। गालिबन इसका नाम अज़्ज़िक्रुल हकीम या ऐसा कुछ नाम है, यहाँ पर नाम मौजूद है, लेकिन मैं भी आपको बताता हूँ, थोड़ी देर में वो नाम मेरे सामने आ जाए कि अज़्ज़िक्रुल हकीम गालिबन नाम है उस किताब का, तफसीर की, और उसके अंदर उन्होंने ये सारी बातें लिखी। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मैं आपको बताऊं इस किताब के अंदर वो कहते हैं कौन कहता, यानी उनकी बात का खुलासा बता रहा हूं कि हजरत मरियम के बारे में ये कहना कि उनका कोई शौहर नहीं था, हजरत ईसा बगैर बाप के पैदा हुए, इसका इनकार करते हैं। इतना बड़ा अल्लाह तबारक व तआला का करिश्मा, इतनी बड़ी कुदरत की निशानी कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने बगैर माँ बाप के पैदा किया है कि नहीं। हजरत हव्वा को उनकी बिजली से पैदा कर दिया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने बगैर बाप के पैदा किया, और हम सारे लोगों को अल्लाह तबारक व तआला ने माँ बाप दोनों से पैदा किया। ये अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत की निशानी और अलामतें। देखिए मेरे भाइयों, कहते हैं हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का बाप था, हजरत मरियम ने एक शादी की थी, एक शख्स से उनका निकाह हुआ था, उस आदमी का नाम यूसुफ था। अल्लाह के नबी यूसुफ की बात नहीं हो रही, यूसुफ नाम का आदमी था। उस यूसुफ नामी आदमी से हजरत मरियम ने शादी की थी और दोनों में मिलाप हुआ था, और दोनों के मिलाप से हजरत ईसा इब्न मरियम पैदा हुए थे। ये सर सैयद अहमद खान की तफसीर के अंदर लिखा हुआ है, और अगर मुझे अभी यहाँ इस पर मुहादरे के दौरान अगर हवाला नहीं पेश कर सका तो आप हजरात मुझसे मिल करके अभी मुहादरे के बाद उस तफसीर का नाम, उसका सफा नंबर, जिल्द नंबर सब आप मुझसे ले सकते हैं। मेरे सामने किताब के अंदर मौजूद है, लेकिन वो सफा फिलहाल मेरे सामने नहीं है। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, तो ये बात समझने की सैयद कुतुब, ऐसे ही हसन बन्ना जो अल-इख्वान मुस्लिमून के बानी, इन लोगों के अकीदे क्या अकीदे मेरे भाइयों। सैयद कुतुब और उनके भाई मोहम्मद कुतुब, ये दोनों सगे भाई मेरे भाइयों, और आप तारीख जानते होंगे मुझसे ज्यादा, आपको पता होगा कि ये मिस्र के रहने वाले हैं, और इनकी तारीख क्या है, और इनकी एक्टिविटी क्या है, इनकी सरगर्मी क्या है, और इनके साथ क्या मामला हुआ, इनकी वफात कैसे हुई, मामला क्या क्या हुआ। मेरे भाइयों, मोहम्मद कुतुब तो बहुत दिनों तक सऊदी अरब में भी थे, किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे थे, बाद में उम्मुल कुरा में अपनी पढ़ा रहे थे, और उसके बाद फिर वो सारे रास्ते जो उनके भाई सैयद कुतुब के थे उसी रास्ते पर चल पड़े, और उसके बाद अंजाम भी वही हुआ जो होना था। मेरे भाइयों, तकफीर करना, गुनाह कबीरा की बुनियाद पर तकफीर करना, इस्लामी हुक्मरानों, मुस्लिम हुक्मरानों को दायरे इस्लाम से बाहर निकालने की बात करना, मुआशरे को जाहिली मुआशरा करना, कहना ला इलाहा इल्लल्लाह की तफसीर में उसके माने के बारे में कहना अल्लाह तबारक व तआला के सिवा कोई सच्चा माबूद नहीं है, ये तो हम जानते हैं कुरान सुन्नत के मुताबिक। लेकिन इसकी तफसीर में कहते हैं, इसका माना बतलाते हैं, कलमे तय्यबा का माना कहते हैं, इसका माना है अल्लाह ताला के सिवा कोई हाकिम नहीं, अल्लाह तबारक व तआला के सिवा कोई हाकिम नहीं। अल्लाह तबारक व तआला के अंबिया जितने भी आए, क्या दुनिया वालों को ये बताने के लिए आए थे कि अल्लाह के सिवा कोई हाकिम नहीं है, या ये बतलाने के लिए आए थे कि अल्लाह के सिवा कोई सच्चा इबादत के काबिल नहीं है, इसलिए तुम गैरुल्लाह की परस्तिश न करो, ये सर अल्लाह तबारक व तआला के सामने ही झुकाओ। अल्लाह की इबादत की दावत देने के मालकुम बिल्लाहि गैरुहु वअब्दुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैआ, अल्लाह की इबादत करो, किसी को शरीक न ठहराओ, अल्लाह की इबादत करो, तुम्हारे लिए अल्लाह तुम्हारा, अल्लाह के सिवा कोई सच्चा माबूद नहीं। ये पैगाम था सारे नबियों का। कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह का माना है ला हाकिमा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई हाकिम नहीं। वही हुकूमत वाली बात, वही दायरा, वही इक़्तिदार, वही सियासत वाली बात करेंगे, तौहीद के माने के अंदर भी दाखिल करता है। पूरे मुआशरे को, इस्लामी मुआशरे को जाहिली मुआशरा कहना,
یہ جو مساجد کے منبر میناروں سے لا الہ الا اللہ کی صدا آتی ہے، اسے دھوکہ نہیں کھانا، اسے دھوکہ نہیں کھانا۔ یہ اذان کی آواز ضرور آ رہی ہے، کلمہ توحید کی آواز بلند کی جا رہی ہے، لیکن ان کو دوبارہ مسلمان بنانے کی ضرورت ہے، ان کو دوبارہ پھر سے مسلمان بنانے کی ضرورت ہے۔ کیوں؟ اس لیے نہیں کہ یہ کلمہ نہیں جانتے اور لا الہ الا اللہ نہیں پڑھتے ہیں، بلکہ لا الہ الا اللہ کے اندر جو حکومت قائم کرنے کا معنی ہے وہ قائم نہیں کرتے ہیں، اس لیے سب کے سب اسلام سے باہر ہے، دوبارہ کلمہ پڑھانے کی ضرورت ہے۔ برداشت کر سکیں گے آپ میرے بھائیوں؟ یہ باتیں ایمان کی ہیں کہ نہیں؟ یہ بھی مستحب کی فضیلت کی چیزیں ہیں جس کو نظر انداز کر دیا جا سکتا ہے۔ مکروہات سے تعلق ہے اس کا، یا دین کے مسلمات سے اس کا تعلق ہے، عقیدے سے اس کا تعلق ہے۔ میرے بھائیوں میرے بزرگوں، میرے بھائیوں میرے بزرگوں، میں آپ کے سامنے کچھ باتیں اس حوالے سے عرض کرنا چاہتا تھا۔ حسن البنا کی جو جماعت ہے نا، الاخوان المسلمون، اور فکر سید قطب محمد قطب جماعت اسلامی اور سروری اور یہ سارے تقریباً قریب وہی افکار و نظریات ہیں۔ اور ہم نے اس سے پہلے یہ بھی عرض کیا ہے کہ میرے بھائیوں، مولانا مودودی کی فکر سے سید قطب کی فکر بنی ہے۔ سید قطب سے مولانا مودودی نے نہیں سیکھا، بلکہ مولانا مودودی سے سید قطب نے سیکھا۔ تاریخ کے حوالے موجود ہیں اس حوالے سے۔ میرے بھائیوں میرے بزرگوں، میں آپ کے سامنے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو الاخوان المسلمون کا فرقہ ہے، یہ فرقہ اس کا عقیدہ کیا ہے؟ اس کے عقیدے کے اندر شرک پایا جاتا ہے۔ اس کے عقیدے کے اندر میرے بھائیوں، خود مصر کے اندر حصافیہ، فرقہ حصافیہ کے بانی حصافی بزرگ کی بابا کی درگاہ ہے۔ اس کے بانی یعنی حسن البنا پیدل چل کر کے کئی کلومیٹر پیدل چل کر کے اس کی قبر کا درشن کرنے کے لیے جاتے تھے۔ 3-4 کلومیٹر پیدل چل کر کے وہاں جا کر کے میرے بھائیوں ان کے قبر کا درشن کیا کرتے تھے، وہاں جا کر کے مراقبہ کرتے تھے، یعنی وہاں بیٹھتے تھے اور تصور کرتے تھے۔ ان کے دل پر بہت ساری چیزیں ڈالی جاتی تھی، ان کے دماغ میں، ان کے دل میں، یعنی ویسے الہام ہوتا ہے، کشف ہوتا ہے، ہدایت اور رہنمائی ملتی ہے۔ اس انداز کا میرے بھائیوں عقیدہ انہوں نے پیش کیا ہے۔ یہ میرے بھائیوں ایک طبقہ اور اس سے ملتے جلتے جو فرق ہیں، اس حوالے سے یہ چند باتیں تھیں۔ اچھا، میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ حسن البنا کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کرنا ہے۔ دیکھیے جو باتیں ہم نے عرض کی ہیں اس کے حوالے آپ سن لیں۔ حسن البنا خود لکھتے ہیں، میں دمنہور میں، یہ علاقہ ہے مصر کا ایک علاقہ جس کا نام دمنہور ہے، کہتے ہیں میں دمنہور میں سلسلہ حصافیہ، جیسے سلسلہ شاذلیہ، سلسلہ قادریہ، سلسلہ چشتیہ، سلسلہ ہے نا جو 4 سلسلے تصوف کے، ایسے سلسلہ حصافیہ کے اخوان کے ساتھ رہا، یعنی جو اس سلسلے کے جو لوگ تھے ان کے ساتھ میں رہا، اور مسجد التوبہ میں ہر رات حاضری کی پابندی کرتا رہا۔ یہ دیکھا آپ نے کیا کرتے ہیں؟ اس کے بعد آگے کہتے ہیں ہم زیادہ تر جمعے کے دن ہمیں دمنہور میں گزارنے کا اتفاق ہوتا تھا، وہی جہاں حصافی بزرگ کی بابا کی درگاہ تھی۔ کہتے ہمیں دمنہور میں وقت گزارنے کا اتفاق زیادہ جمعے کا دن زیادہ تر وہی گزارنے کا اتفاق ہوتا تھا۔ دمنہور سے قریب کسی ولی کی زیارت کا سفر طے کرتے تھے، دمنہور سے قریب کسی ولی کی زیارت کا سفر طے کرتے تھے۔ چنانچہ ہم کبھی دسوقی کی زیارت کرتے تھے۔ یہ دوسرے بزرگ تھے۔ ایک ہو گئی بات میرے بھائیوں حصافی کی، اور یہاں دسوقی ان کی زیارت کرتے تھے۔ لہذا ہم نماز فجر کے بعد فوراً پیدل چلتے ہوئے نکلتے اور تقریباً 8 بجے وہاں پہنچتے، اور اس طرح تقریباً 20 کلومیٹر کا فاصلہ 3 گھنٹوں میں طے کرتے۔ وہاں پہنچ کر ان کی زیارت کرتے، جمعے کی نماز ادا کرتے اور آرام کرتے، پھر اسی راستے سے دمنہور واپس لوٹ آتے۔ یہ باباؤں کی قبروں، بزرگوں اور کیا نام ہے مزارات کا درشن کرنا کون سی دین کے اندر ہے؟ لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد، 3 مسجدوں کے علاوہ کہیں کا سفر نہیں کیا جا سکتا، 4تھی مسجد کا سفر نہیں کیا جا سکتا، تو کسی قبر کا درشن کیسے کیا جا سکتا ہے؟ 20 کلومیٹر پیدل چل کر کے۔ کہاں ہے توحید کا عقیدہ کا؟
اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کہاں ہے میرے بھائیوں؟ مسئلہ یہ ہے کہ اگر عقیدہ توحید سمجھتے تو یہ کام کیوں کرتے ہیں؟ عقیدہ توحید کی کوئی دعوت نہیں، کوئی کتاب نہیں، کوئی لٹریچر نہیں، کوئی مشن نہیں، یہ ہے معاملہ ان کا۔ اور بہت ساری باتیں ہیں جس کے کہنے کا یہ موقع نہیں ہے، بہت وقت چلا جائے گا۔ اس کے بعد کہتے ہیں ہم کبھی کبھار عصبۃ النوام، یہ بھی جگہ کا نام ہے، عصبۃ النوام بھی جاتے تھے کیونکہ وہاں کی قبرستان میں شیخ سید سنجر مدفون ہے، سنجری بابا، سنجر والے کیا کہتے ہیں، وہاں کی قبرستان میں شیخ سید سنجر مدفون ہے جو سلسلہ حذافیہ کے نہایت خاص مریدوں میں سے تھے، پیری مریدی موجود ہے، سلسلہ حذافیہ کے نہایت خاص مریدوں میں سے تھے اور اپنی نیکی اور تقویٰ سے معروف تھے۔ ہم وہاں مکمل ایک دن گزارتے پھر واپس لوٹتے۔ یہ سب حسن البنا کی اپنی باتیں ہیں، اپنی عبارتیں، کسی اور کی بات نہیں، حسن البنا کی جو فاؤنڈر ہیں ان کی بات آپ کے سامنے کی جا رہی ہے۔ اس کے بعد ایک بات اور سننے کی بات ختم کرتا ہوں۔ مجھے یاد ہے، کہتے ہیں مجھے یاد ہے، خود کہتے ہیں مجھے یاد ہے ہمارا معمول تھا، یعنی معمول ریگولیشن، ہمارا معمول تھا کہ ہم میلاد رسول کی یاد میں بلا وجہ ہم نے میلاد کے نام پر ایک طبقے کو پکڑا ہوا ہے کہ میلاد بدعت ہے، میلاد بدعت ہے۔ یہ دیکھو حسن بننا والے بھی میلاد بناتے ہیں، میلاد کہتے ہمارا، مجھے یاد ہے کہ ہمارا معمول تھا، کبھی کبھار بائی چانس کی بات نہیں، ہمارا معمول تھا کہ ہم میلاد رسول کی یاد میں، میلاد رسول کی یاد میں ہر شب حاضری کے بعد یکم ربیع الاول سے 12 ربیع الاول تک روزانہ قافلے میں نکلتے تھے اور قافلے ہی میں رہتے ہوئے ہم مکمل خوشی اور بھرپور مسرت میں معروف قصیدے یعنی قوالیاں گایا کرتے تھے۔ یہ میں بریلویوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، قبر پرستوں کی، یہ حسن بننا کی جماعت الاخوان المسلمون کی بات کر رہا ہوں۔ اور کیا کہا، جو ابھی کہا ہم قصیدے گایا کرتے تھے، قوالی اس کو ہم نے کہا اردو میں، قصیدے یعنی شعر پڑھا کرتے تھے۔ ان اشعار میں سے، ان قصیدوں میں سے ایک شعر آپ کے سامنے موجود ہے، میں اس کو آپ کے سامنے پڑھ دینا چاہتا ہوں۔ هذا الحبيب مع الاحباب قد حضر وسامح الكل فيما قد مضى وجرى۔ یہ شعر اس کے اندر موجود ہے جو وہ پڑھا کرتے تھے۔ اس میں کیا بتایا گیا؟ عقیدہ دیکھو، عقیدہ ہمارا اور آپ کا عقیدہ ہے کہ نہیں ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت ہو چکی ہے۔ انک میت وانہم میتون، یقیناً آپ کی موت ہونی ہے اور یہ سب آپ کے جو دشمن ہیں ان کی بھی موت ہونی ہے۔ موت تو سب کو آنی، اللہ کے نبی کی موت ہو چکی ہے۔ کیا کہتے ہیں اس حدیث کا معنی کیا ہے؟ کہتے ہیں یہ محبوب اپنے چاہنے والوں کے ساتھ حاضر ہوا، یہ محبوب یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چاہنے والوں کے ساتھ حاضر ہوا۔ یہی عقیدہ تو بھائیوں کا بھی، میلاد والے بھائیوں کا بھی عقیدہ ہے کہ نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میلاد والے دن بنفس نفیس تشریف لاتے ہیں اپنے محبوبوں کے پاس، اپنے مریدوں کے پاس، اپنے چاہنے والوں کے پاس آتے ہیں، جھنڈے لگاتے ہیں، لوگ اپنی کھڑکیوں پر نہیں لگاتے، نشان بتانے کے لیے کہ یہ محب رسول کا جھنڈا ہے، جو جھنڈا نہیں لگاتا وہ گستاخ رسول ہے۔ یہ معاملہ ان کے یہاں بھی موجود ہے۔ کہتے ہیں یہ محبوب یعنی اللہ کے نبی اپنے چاہنے والوں کے ساتھ حاضر ہوا اور تمام گواہوں کے، تمام لوگوں کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیا۔ گناہوں کو معاف کون کرتا ہے؟ اللہ تبارک انک عفو تحب العفو فاعف عنا، تو معاف کرنے والا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاف کر رہے ہیں۔ کون سا عقیدہ ہے؟ کہاں کتاب ہے؟ کہاں سنت ہے؟ کہاں نبی کے صحابہ کا طریقہ؟ ایک لمبی داستان ہے، یہ چند چاول ہیں میرے بھائی بطور مثال جو آپ کے سامنے پیش کیے گئے، ورنہ بات بہت ساری لمبی ہے۔ تو میں اچھا یہ ساری باتیں جو آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے یہ کون سی کتاب سے ہے؟ حسن البنا کی کتاب ہے مذکرات الدعوہ والداعیہ، مذکرات الدعوہ والداعیہ نام کی کتاب ہے، دارالتوزیع سے چھپی ہوئی ہے، صفحہ نمبر 24 میں، صفحہ نمبر 28 میں ہے، ایسے صفحہ نمبر 30 میں، صفحہ نمبر 30 میں، صفحہ نمبر 52 میں، اور ایسے ہی آپ مزید آگے بھی دیکھتے چلے جائیں۔ یہ اس کتاب کے اندر خود اپنی کتاب میں حسن بننا نے جو اخوانی جماعت کے بانی فاؤنڈر ہیں انہوں نے اپنا عقیدہ لکھا۔ میرے بھائی اس سے جڑنا، اس کے ساتھ رہنا اور اس کا دفاع کرنا اور کوئی حقیقت بتائے تو اسے میرے بھائی ناراض ہونا دادا نہیں، نہ سمجھی ہے،
समझदारी का काम नहीं। समझदारी का काम ये है कि आदमी क्या करे, आदमी ये करे कि मेरे भाइयों फिक्र करे कि अपनी आकिबत के सिलसिले में कि मेरी आकिबत का क्या होगा। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, खैर ये बात हो गई। दूसरी बात मैं आपके सामने जमात तबलीग के बारे में करना चाहता हूँ। देवबंदी जमात जो है, जिसका एक तबका, एक हल्का आप कह सकते हैं जमात तबलीग का है। तबलीगी जमात के अहबाब भी बहुत मतलब दावत के नाम पर, दावत के मिशन में बड़े एक्टिव हैं, बड़े सरगर्म हैं। और वो लोग भी मेरे भाई बहुत सारी बातें कह करके हमारे नौजवानों को गलाते हैं और लोग उनके साथ और कुछ रवादारी का मामला करते हैं। देखिए, इंसानी हमदर्दी, समाजी हमदर्दी, मुआशरती हमदर्दी, भाईचारा, अखुवत, इससे किसी को इनकार नहीं है, लेकिन अकीदे को समझो। अकीदे के फसाद में हम साथ नहीं दे सकते, अकीदे के बिगाड़ में हम दिफा नहीं कर सकते। ये हमारी और आपकी जिम्मेदारी है। इसको समझने की जरूरत है मेरे भाइयों कि कितना ज्यादा अकीदे का फसाद पाया जाता है, आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। मैं आपके सामने बहुत ज्यादा लंबी बात न करने के बजाय करने से बचते हुए मैं एक दो बात सिर्फ और सिर्फ बतौर मिसाल, और जो बहुत ही नाजुक बात है वो आपके सामने अर्ज कर देना जरूरी समझता हूँ, और फिर उसके बाद मैं बात लंबी नहीं करूंगा, खत्म कर दूंगा। एक 5-7 मिनट आप सब्र कर लें, इंशाअल्लाह तबारक व तआला की बातें इंशाअल्लाह मैं क्लोज करने जा रहा हूँ। एक बात तो आप पहले से शायद आपने सुना भी होगा, ये किताब है हमारे सामने, इसका नाम है अस-सुन्नतुल जलिया फिल चिश्तिय्यतिल अलिया। अशरफ अली थानवी साहब की किताब है और उनके नाम के साथ लिखा हुआ है अशरफ अली थानवी। किताब के टाइटल पे लिखा हुआ है अशरफ अली थानवी, चिश्ती, साबरी, नक्शबंदी, कादरी, ज़ैरवर्दी, हनफी, सुन्नी। इतने अल्फाज उनके नाम के साथ लिखे हुए हैं अशरफ अली थानवी साहब के साथ, इनाम के साथ। इस किताब के सफा नंबर 112 और 111 और 112 पर क्या लिखा हुआ है? इसके अंदर लिखा हुआ ला इलाहा इल्लल्लाह चिश्ती रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह चिश्ती रसूलुल्लाह। अशरफ अली थानवी साहब कहते हैं औलिया का जिक्र हो रहा था, इतने में एक शख्स आया और बैत के लिए पाबोसी की, यानी बैत के लिए पैर को चूमा, आपने उसको बिठा लिया। इसके बाद चल रही है चिश्ती अजमेर वाले, उनके बारे में लिख रहे हैं, ये कह रहे औलिया का जिक्र हो रहा था, इतने में एक शख्स आया और बैत के लिए पैर को चूमा, आपने उसको बिठा लिया। उसने अर्ज किया कि मैं मुरीद होने को आया। फरमाया जो कुछ हम कहेंगे करेगा, जो कुछ हम कहेंगे करेगा, अगर ये शर्त मंजूर है तो मैं बेशक मैं मुरीद बना लूंगा, मुरीद कर लूंगा। उसने कहा जो कुछ आप कहेंगे वही करूंगा। इस तरह के जुमले कहना भी खतरनाक है। अल्लाह के कलाम, नबी के फरमान के अलावा किसी के बारे में नहीं कह सकते कि जो भी कहेगा मैं सब कुछ सीखूंगा। कैसे कह सकते हैं? मुझे बताओ जरा। कोई मासूम है अल्लाह की किताब और नबी के अलावा? कैसे कह सकते हैं ये बात? लेकिन देखिए अंदाज है, ये अहद लिया जा रहा है, जो कुछ कहूंगा वही करेगा। बहरहाल उसने मान लिया। आपने कहा कि तू कलिमा इस तरह पढ़ता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तू कलिमा पढ़ता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। एक बार इस तरह पढ़, एक बार इस तरह पढ़ ला इलाहा इल्लल्लाह चिश्ती रसूलुल्लाह। ये कलिमा बाकायदा बता करके कि तू ऐसे पढ़ता है, लेकिन एक बार ऐसे पढ़ के बता। देखा ये इस किताब के अंदर लिखा हुआ। अब तावील करने वाले तावील करें, हजरत ने भी तावील की। कहते हैं चूंकि रासिखुल अकीदा था इसलिए उसने फौरन पढ़ दिया, पक्के अकीदे वाला था इसलिए पढ़ दिया। तो पक्के अकीदे वाले को पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए? बातिल अकीदे वाला था इसलिए पढ़ दिया। अगर पक्के अकीदे वाला होता तो मेरे भाइयों न जाने क्या गर्द बना करके जाता। आपको मैं क्या समझता हूं और आप चिश्ती का कलमा पढ़ाते हो, शर्म नहीं आती है कि नहीं? लेकिन उल्टी गंगा आपने देखा क्या कहा? कहा रासिखुल अकीदा था इसलिए फौरन पढ़ दिया। अस्तगफिरुल्लाह। इसका मतलब चिश्ती रसूलुल्लाह पढ़ने वाले रासिखुल अकीदा होते हैं, गैरुल्लाह का कलमा पढ़ने वाले पक्के अकीदे वाले होते हैं। ये रासिखुल अकीदा। अच्छा, फौरन पढ़ दिया। ख्वाजा ने उससे बैत ले ली और बहुत कुछ खलात और नेमत से अता की, यानी बैत ले ली और बहुत कुछ तोहफे तहाइफ से नवाजा और फरमाया मैंने फकत तेरा इम्तिहान लिया था कि तुझको मुझसे किस कदर अकीदत है। अल्लाह के बराबर वाली मोहब्बत, अल्लाह से मोहब्बत है, अल्लाह के रसूल से मोहब्बत है या मुझसे मोहब्बत है? मैं चेक कर रहा था कि तुझे मोहब्बत अगर होगी मुझसे तो तू नबी का नाम कलमे से हटा करके चिश्ती का लफ्ज लगा करके कलमा पढ़ देगा।
कौन सा दीन है मेरे भाई? किसी ने मोहब्बत का पता लगाने के लिए ये कुफरिया कलमा पढ़ाया हो तो एक मिसाल पेश करके बताओ, एक मिसाल दे करके बताओ किसी ने मोहब्बत के नाम पर ऐसा कलमा पढ़ाया हुआ होगा। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, अब बात लंबी है, मैं सारी तफसीलात पढ़ूंगा तो वक्त बहुत ज्यादा हो जाएगा और उसका तफरत वगैरह लिखा हुआ है। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, उसके बाद मैं आपको बताऊं, उसके बाद आपको एक वाकया और बता करके फिर मैं बात खत्म कर देना चाहता हूं। वो क्या है? वो ये है मेरे भाइयों के तबलीगी देवबंदी जमात के मशहूर लोगों में से एक आलिम जिनका नाम क्या है? हाजी इमदादुल्लाह मक्की देवबंदी। हाजी इमदादुल्लाह मक्की देवबंदी। ये वाकया आप गौर से सुने और देखें कि वाकया कितना खतरनाक है, कितना संगीन है। कहाँ ये वाकया? ये वाकया शमाइल इमदादिया तर्जमा उर्दू नफ़ात मक्किया मिन महासिर इमदादिया सफ़ा नंबर 78 और 79। ये कौमी प्रेस लखनऊ में 1314 में छपा है। 1314 में, तकरीबन 150 साल के करीब होने वाला है, ये छप चुका है। मेरे भाइयों, क्या है उसके अंदर? ये मामला बड़ा खतरनाक है, बड़ा खतरनाक मसला है। सिलसिला चिश्तिया क्या इसके अंदर है? क्या मैं आपको पहले बता दूं, इसके अंदर है ये कि ख्वाजा जीलानी बगदाद अब्दुल कादिर जीलानी, ठीक है, और दूसरे हैं चिश्ती अजमेर वाले। ख्वाजा जीलानी की उलूहियत और ख्वाजा चिश्ती की अबदियत, यानी ख्वाजा अब्दुल कादिर जीलानी अल्लाह है और ख्वाजा चिश्ती क्या है? बंदे हैं, गुलाम है। वो अल्लाह है और ये अब्द है, वो माबूद है और ये आबिद है। अब आप सुने जरा, कहते हैं एक रोज दो आदमी आपस में बहस करते थे। और से सुनना बिल्कुल शॉर्ट में। एक रोज दो आदमी आपस में बहस करते थे। एक कहता था कि हजरत शेख मोहिउद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह हजरत गौसुल आजम कुद्दिसा सिर्रुहु से अफजल है। भाई याद रखना कि कौन किससे अफजल है। मोहिउद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह हजरत गौसुल आजम से अफजल है, यानी बगदाद वाले से अफजल कौन है? यहाँ अजमेर वाले बगदाद वाले से अफजल है। दूसरा कहता था हजरत गौस बाग को शेख पर फजीलत है, यानी बगदाद वाले को यहाँ पर अजमेर वाले चिश्ती पर फजीलत हासिल है, यानी एक उनको फजीलत देता था, एक उनको फजीलत देता था। मैंने कहा किसने कहा? हाजी इमदादुल्लाह मक्की ने। हाजी इमदादुल्लाह मक्की जो देवबंद के जो उलमा बड़े हैं उनसे भी बड़े, उनके भी बड़े आलिम हैं, वो कहते हैं, मैंने कहा हमको न चाहिए कि बुजुर्गों की एक दूसरे पर फजीलत बयान करें, यानी हमको बुजुर्गों में एक दूसरे पर किसी को फजीलत बयान करना हमें नहीं चाहिए। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि हम किसी को किसी से अफजल कहें, मफजूल कहें। अगर अल्लाह ताला फरमाता है फद्दलना बादहुम अला बाद, अल्लाह ताला ने फद्दलना बादहुम अला बाद किसके बारे में कहा है? रसूलों के बारे में कहा है। तिलका रुसूल फद्दलना बादहुम अला बाद। तो एक तो ये गलती कि अल्लाह ताला की कलाम की आयत करीमा नबियों रसूलों के बारे में है और उसको कहां पढ़ दिया? वलियों के बारे में पढ़ दिया। कि गर्चे ये कहा गया है कि हमने एक को दूसरे पर फजीलत दी है, लेकिन हमें नहीं मुनासिब है कि हम एक वली को दूसरे पर फजीलत दें। उसके बाद कहते हैं लेकिन हम दीदे बसीरत नहीं रखते, यानी हमें बसीरत नहीं है, समझदारी और इल्म नहीं है, इस वास्ते मुनासिब शान हमारे नहीं है कि ऐसी जुर्म करें। अब जो कि पुरानी उर्दू है ना, पुरानी उर्दू है, इसलिए ऐसा आपको महसूस हो रहा होगा कि कैसी जबान है, क्योंकि उस जमाने में ऐसी चलती थी, लिखी जाती थी उर्दू। कहते हैं हमारे इस वास्ते हमारे लिए हमारे मुनासिब शान नहीं है कि हम ऐसी जुर्म करें, यानी फजीलत तो है अल्लाह ने फरमाया, लेकिन हमारे लिए ऐसा फजीलत देना किसी को किसी पर मुनासिब नहीं है। अलबत्ता मुर्शिद को तमामी उसके मुआसिरीन पर फजीलत देना मुज़ायका नहीं। मुर्शिद यानी पीर, मुर्शिद मतलब पीर, कहते हैं पीर को उसके तमाम उस जमाने के तमाम वलियों पर फजीलत देने में कोई गुनाह की बात नहीं।
یعنی ایک کو دوسرے پر فضیلت دینا نہیں اچھا، لیکن جس کا پیر ہو وہ اپنے پیر کو اپنے اس وقت کے سارے لوگوں پر فضیلت دے دے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ باپ کی محبت چچا سے زیادہ ہوتی ہے. ایک پیر ہے تو محبت زیادہ رہے گی، جیسے باپ سے محبت زیادہ ہوتی چچا کے مقابلے میں. اس میں آدمی معذور ہے، اس میں آدمی معذور ہے. اس کے بعد اب سنیے، خواجہ جی کو، خواجہ جیلانی کو خواجہ چشتی پر فضیلت دینے والے شخص نے، خواجہ جیلانی کو فضیلت دینے والے شخص نے، یعنی عبد القادر جیلانی بغداد والے کو جو فضیلت دے رہا تھا وہ مرید، اس نے دلیل پیش کی کہ وہ کیوں افضل ہیں، وہ کیوں افضل ہیں. دلیل پیش کی کہ جس وقت حضرت غوث پاک نے قدمی علی رقاب اولیاء اللہ فرمایا تو بحیر الدین نے فرمایا بل علی عینی، یہ ثبوت افضلیت حضرت غوث کا. سمجھ لیں ذرا، پرانی اردو سمجھ میں نہیں آتی. کہتے ہیں دلیل یہ ہے جیلانی والے، عبد القادر جیلانی اس لیے افضل ہیں کیونکہ جس وقت غوث پاک نے کہا تھا قدمی علی رقاب اولیاء اللہ، میرا قدم یعنی میرا پیر اللہ کے ولیوں کی گردن پر ہے، یہ چشتی نے عبد القادر جیلانی نے کہا. تو حضرت معین الدین نے کہا تھا بل علی عینی، آپ کہہ رہے ہیں کہ میرا پیر اللہ کے اولیاء کی گردن پر ہے، تو آپ گردن پر نہیں، میری آنکھ پر آپ کا پیر ہے. یعنی گردن تو جانے دو، میں آپ کے قدموں کو اپنی آنکھوں پر رکھنے کے لیے تیار ہوں. اس سے ثابت ہوتا ہے کہ غوث پاک کا مقام اونچا ہے. تبھی تو جیلان یہاں والے اجمیر والے نے کیا کہا کہ آپ کا پیر گردن پر نہیں میری آنکھ پر ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو بڑے مانتے، تبھی تو کہا ہوگا بڑے مانتے تھے، اس لیے کہا کہ آپ کے قدم میری آنکھوں پر ہے. اب یہ تو بات ہو گئی، واقعہ ختم ہو گیا، لیکن اب مسئلہ ہے امداد اللہ مہاجر مکی کا. امداد اللہ مکی اس پر کیا کہتے ہیں؟ اس لیے ہم نے کہا دیوبند کے بہت بڑے عالم ہیں، یہ سارے بڑے علماء کے بڑے ہیں. امداد اللہ مہاجر مکی صاحب کہتے ہیں کہ اس سے تو فضیلت حضرت معین الدین صاحب کی حضرت غوث پر ثابت ہوتی ہے. یعنی اس آدمی نے کہا غوث پاک کی فضیلت اجمیر والے پر ہے، اس بات کو دلیل دے دیا، یہ بات گردن والی آنکھ والی. لیکن امداد اللہ مہاجر مکی کہتے ہیں اس سے معین الدین چشتی کی فضیلت عبد القادر جیلانی پر ثابت ہوتی ہے، الٹا نہیں. جیسے تم کہتے ہو ویسے نہیں، الٹا فضیلت ثابت ہوتی ہے کہ چشتی کی فضیلت عبد القادر جیلانی کے اوپر ہے. کیونکہ یہ سنیے غور سے، کیونکہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت غوث اس وقت مرتبہ الوہیت میں تھے اور حضرت شیخ مرتبہ ابدیت میں تھے. آپ کو سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ امداد اللہ مہاجر مکی جو دیوبندیوں کے بڑے عالم ہیں کہتے ہیں اس وقت حضرت غوث مرتبہ الوہیت میں تھے، یعنی وہ عبد القادر جیلانی جو تھے بغداد والے وہ مرتبہ کس پر تھے؟ الوہیت. الوہیت کس کی ہے بھائی؟ لا الہ الا اللہ، الہ اللہ کے سوا کوئی نہیں. اور کیا کہتے ہیں یہ؟ وہ مرتبہ الوہیت میں تھے. اور یہ عبد القادر، یہ جو معین الدین چشتی ہے اجمیر والے، یہ مرتبہ ابدیت میں تھے. یعنی یہ بندے تھے اور وہ اللہ تھے، وہ اللہ کے مرتبے میں تھے اور یہ بندے کے مرتبے میں تھے. یہ بات عبد القادر جیلانی اور یہ خواجہ چشتی کے بارے میں یہ امداد اللہ مہاجر مکی نے کہا ہے. اور ہم نے عرض کیا ان کی کتاب شمائل امدادیہ کے اندر صفحہ نمبر 78 اور 79 کے اندر موجود ہے. یہ عقیدہ ہے. ہم نے پہلے ہی آپ سے عرض کیا اگر مسئلہ مستحب کا، فضائل کا یا ایسے ہی میرے بھائیوں مکروہ کا مسئلہ ہوتا، مستحب کا مسئلہ ہوتا، فروعی مسئلہ ہوتا، اس میں ہماری کوئی لڑائی، ہمارا کوئی جھگڑا نہیں ہے. ہم جانتے ہیں کہ فقہی مسائل میں فقہی مسائل جو فروع سے تعلق رکھتے ہیں، ایسے مسائل میں میرے بھائیوں یہ ایک دوسرے کو نظر انداز کیا جاتا ہے، ایک دوسرے کو معذور سمجھا جا سکتا ہے. لیکن یہ مسائل تو عقیدے کے، یہ مسائل کس کے ہیں؟ عقیدے کے مسائل ہیں. آپ کیسے نظر انداز کریں گے مجھے بتائیے؟ یہ کتنا خطرناک مسئلہ ہے. اب آپ سوچئے کہ اتنی خطرناک بات
شیخ عبد القادر جیلانی اور خواجہ یہ جو چشتی ہیں، ان کے اس واقعے کو لکھنے کے بعد شمس الدین افغانی جو افغانستان کے چوٹی کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں، ان کی ایک کتاب ہے 3 جلدوں کے اندر، جن کے اندر اس طرح کے عقیدے کو اکٹھا کیا گیا ہے۔ وہ اپنی کتاب کے اندر کہتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات اس سے بلند و برتر ہے کہ کوئی اس کے ساتھ الوہیت اور غوثیت کے مقام پر فائز ہے۔ اللہ کی ذات بلند ہے کہ نہیں بلند ہے؟ سبحان اللہ، اللہ کی ذات پاک ہے، اللہ غوث ہے، اللہ مدد کرنے والا ہے، لیکن بندوں کو غوث کا نام دے دیا گیا، اور اب تو حد ہو گئی، کیا نام دے دیا؟ وہ تو مرتبہ الوہیت پر فائز تھے اور یہ مرتبہ عبدیت پر فائز تھے۔ بندوں میں معبود اور بندہ بنایا جا رہا ہے، بندوں میں بندہ اور معبود بنایا جا رہا ہے۔ کتنے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے میرے بھائیوں۔ اب آپ بتائیے کہ عقیدے کے مسائل ہیں، اسے ہم کیسے نظر انداز کر سکتے ہیں؟ اچھا خیر، اس طرح کی بہت ساری باتیں ہیں، میں ان ساری باتوں میں جاؤں گا، حقیقت میں وقت بہت زیادہ چلا جائے گا۔ ایک آخری بات، آپ نے صوفیت کے 4 سلسلے کے نام سنے، چشتی، قادری، سہروردی، نقشبندی۔ چشتی، قادری، سہروردی، نقشبندی، ان چاروں سلسلوں اور ان سلسلوں کا نام کس سے جڑا ہوا ہے؟ یعنی چشتی کس کے نام سے، قادری کس کے نام سے، سہروردی اور نقشبندی کس کے نام سے، وہ ساری تفصیلات کتابوں کے اندر موجود ہے۔ وہ کہاں کے تھے، کس نام سے جانے جاتے تھے، کب پیدائش ہوئی، مفاد، ساری باتیں موجود ہیں۔ ان کے عقیدے اگر آپ دیکھیں نا تو ان کے عقیدوں کے اندر شرک موجود ہے، ان کے عقیدوں کے اندر بدعت موجود ہے، ان کے عقیدوں کے اندر بہت کچھ دین اسلام کی مخالفت موجود ہے، عقیدوں کے اندر انحراف موجود ہے۔ لیکن اس کے باوجود یہ دیوبند کی جو جماعت ہے، جماعت دیوبند، خلیل احمد سہارنپوری نے اپنی کتاب لکھی ہے المحنت علی المفنت، اور اس کتاب کے اندر انہوں نے اپنا عقیدہ نوٹ کیا، اپنا عقیدہ، جیسے کوئی آدمی ڈکلیئر کر دے، کوئی جماعت ڈکلیئر کر دے کہ بھئی ہمارا قانون یہ ہے، ہمارا عقیدہ یہ ہے، ہمارا منہج یہ ہے، ایسے ہی جماعت دیوبند نے اس کتاب کو لکھ کر کے، خلیل احمد سہارنپوری صاحب نے اس کتاب کو لکھ کر کے جماعت دیوبند کا عقیدہ ڈکلیئر کر دیا ہے، اور اس کے اوپر 150 علماء کی سائن ہے اس کتاب کے اوپر۔ اس کے اندر وہ بڑی صراحت سے لکھتے ہیں، عربی کے اندر، عربی میں ہے، اس کا ترجمہ بھی ہے، یہ عربی بھی انہی کا ہے، ترجمہ بھی انہی لوگوں کا، اور یہ کتاب ہے المحنت علی المفنت، عربی کتاب ہے، اس میں ترجمہ بھی لکھا ہوا ہے، صفحہ نمبر 23 پر ہے، المیزان، ناشران و تاجران کتب، القریب مارکیٹ، اردو بازار، لاہور، پاکستان، اور یہ پرنٹنگ اس کی ہوئی 2005 میں۔ بہرحال اس کے اندر کہتے ہیں عربی میں لکھا، منتسبون من طرق الصوفیہ الى الطریقۃ العلیہ المنسوبۃ الى السادۃ النقشبندیہ والطریقۃ الزکیہ المنسوبہ الى السادۃ الچشتیہ والى الطریقۃ البہیہ المنسوبۃ الى السادۃ القادریہ والى الطریقۃ البردیہ المنسوبۃ الى السادۃ السہروردیہ۔ یہ عربی میں اس کا ترجمہ ہے، اور صوفیت کے طریقوں میں سے ہم کو انتساب حاصل ہے، جو صوفیت کے سلسلے ہیں ان سے ہم کو نسبت حاصل ہے، سلسلہ عالیہ حضرات نقشبندیہ اور طریقہ زکیہ مشائخ چشت، اور سلسلہ بہیہ حضرات قادریہ اور طریقہ مرضیہ مشائخ سہروردیہ کے ساتھ، یعنی چاروں سلسلے تصوف سے ان کا سلسلہ جڑا ہوا ہے۔ گویا کہ یہ پورے طور پر صوفی ہیں، پورے طور پر کیا ہے؟ تصوف کے عقیدے پر چلتے ہیں۔ اب ہم نے عرض کیا کہ ان چاروں سلسلوں کے عقائد کا مطالعہ آپ کر سکتے ہیں تفصیل سے کہ ان کے عقیدے کیا ہیں۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، بتانا یہ ہے کہ یہ عقائد ہیں، ان عقائد کی اصلاح اگر نہیں کریں گے تو بھلا بتائیے کہ ہمارا انجام کیا ہوگا؟ یہ کس کا عقیدہ؟ یہ عقیدہ نہ قرآن میں، نہ سنت میں، نہ صحابہ کے یہاں، بھلا یہ عقیدہ کہاں سے لیا ہے؟ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید دنیا میں بقا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو بھیجا، کتابوں کو اتارا، اور یہ اندرون بندگان، بندوں کے اندر وہ الوہیت، یہ عبودیت، وہ آقا، وہ مالک، وہ الہ، معبود، اور یہ بندہ، اس طرح کے عقیدے بتا رہے ہیں لوگ۔ کتنی خطرناک بات ہے، کتنے خطرناک مسائل ہیں میرے بھائیوں۔ تو بہت ساری چیزیں، تقلیدی مسائل کی بات تو بہت لمبی ہے، اس میں ہمیں جانے کا موقع نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر ہے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ حاضر و ناظر ہے، یہ عقیدہ ان کا معروف عقیدہ ہے۔
اللہ تعالیٰ ہر جگہ حاضر و ناظر ہے. میرے بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ذات کے ساتھ عرش پر ہے، جیسے اس کی شان، اس کا اس کی ربوبیت کی خصوصیت، اس کی ربوبیت کی صفتیں، اس کی ربوبیت کے کمالات دنیا کے اندر ہیں. وہ دیکھتا ہے، وہ سنتا ہے، وہ آگاہ رہتا ہے، وہ علم رکھتا ہے، وہ خبرگیری کرتا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں ہر جگہ ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات عرش پر مستوی ہے، کما یلیق بجلالہ و عظمتہ. میرے بھائیو، میرے بزرگوں، بات لمبی کرنے کے لیے معذرت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو، آپ کو، ہمارے سارے بھائیوں کو، ساری بہنوں کو، جوانوں کو، عزیزوں کو، سبوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ فکر بندی کی توفیق عطا فرمائے، اپنے عقیدے کا محاسبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے عقیدے کے، اپنے منہج کا پورے انصاف کے ساتھ اللہ سے ڈر کر کے اپنی آخرت کی فکر کرتے ہوئے جائزہ لینے کی توفیق عطا فرمائے. کوئی تعصب نہیں، کوئی دشمنی نہیں، کوئی نفرت نہیں. یہ محض اللہ کے لیے بات کہی جا رہی ہے. کہیں کوئی لب و لہجہ سخت ہو سکتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے جو آپ کے سامنے پیش کر دی گئی. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو فکر بندی کے ساتھ اپنے عمل کا، اپنے کردار کا، عقیدے کا جائزہ لینے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو عقیدے کے معاملے میں رواداری کی بات کہی جاتی ہے، یاد رکھو عقیدے میں کوئی رواداری نہیں. اگر رواداری کا معاملہ کوئی ہوتا تو بہت پہلے کر دیا گیا ہوتا. آئے تھے مشرکین مکہ اللہ کے نبی کے پاس اور کہا تھا 1 سال آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کریں، 1 سال ہم آپ کے معبودوں کی عبادت کرتے ہیں. کیوں نہ ایسا کوئی راستہ نکال لیا جائے، باری باری ہم سب ایک بار آپ کے رب کی اور اس بعد سب مل کر کے آپ ہمارے رب، ہمارے معبود کی، ہمارے معبودان باطلہ یعنی لات منات عزت کی عبادت کر لیں. ابھی اللہ کے نبی جواب دیتے اس سے پہلے اللہ کا کلام اتر گیا. قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین. یہ ہے میرے بھائی سمجھوتا نہیں. اور بہت ساری باتیں حکومت کہتے ہیں حکومت بنے گی تبھی تو دین آئے. پہلے عقیدہ توحید لاؤ، اللہ تعالیٰ حکومت بنا دے گا. پہلے سینے سے شرک کی گندگی نکالو، یہاں پر توحید کی حکومت قائم کرو، اللہ روئے زمین پر قائم کر دے گا. کتابوں سے نہیں نکالتے، دل سے نہیں نکالتے، اپنی تحریروں کو، تقریروں کو دیکھو، بھرا ہوا ہے شرک اور بدعقیدگی سے. حکومت قائم کرنے کی بات کرتے ہیں. اگر ایسی حکومت دینی ہوتی نا، سارے کفر و شرک کے ساتھ حکومت مل جائے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین مکہ نے پیشکش کی تھی کہ نہیں کی تھی. اگر آپ چاہیں تو آپ کو اپنا بادشاہ بنا لیتے، آپ کو اپنا سردار بنا لیتے. آپ کہیں تو آپ کی سب سے خوبصورت لڑکی سے آپ کا نکاح کر دیتے. آپ کہیں تو آپ کو جو چاہیے دینے کے لیے تیار ہے. لیکن ایک ہی بات ہے، ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہنا چھوڑ دیں. نبی نے فرمایا میں تو اسی لیے بھیجا گیا، مجھے اسی لیے اللہ نے بھیجا ہے. امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وانی رسول اللہ. میرے بھائی اسی لیے بھیجا گیا. بعثت بین یدی الساعة بالسیف حتى يعبد الله وحده. مجھے بھیجا اسی لیے گیا ہے روئے زمین قیامت سے پہلے، تاکہ روئے زمین پر ایک اللہ کی عبادت کی جائے. پیغام لے کر کیا ہے؟ سمجھوتا کرنے کے لیے آئے. دولت کی بات کرتے ہیں، سارے عرب کے قبائل مل کر کے جتنا مال آپ کو چاہیے اکٹھا کر کے دے دیتے، یہ لے جاؤ، زبان بند کرو، ہماری شرک کو برا مت کرو. نبی نے فرمایا اسی لیے تو بھیجا گیا ہے، اسی لیے اور آخری بنا کر کے بھیجا گیا. بین یدی الساعة، قیامت سے پہلے یہی پیغام لے کر کے آیا. اب تو کوئی آنے والا نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے. تم چاہتے ہو کہ میں اسے سمجھوتا کروں؟ اس دعوت توحید کے مشن کے سامنے تمہارے مال کی کیا حیثیت ہے، تمہاری بادشاہت کی کیا حیثیت ہے، تمہاری حکومت، سیاست اور اقتدار کی کیا قیمت ہے، تمہاری کسی خاتون سے نکاح کرنے کی کیا قیمت ہے. اور تم کہتے ہو کہ مجھے اگر کوئی بیماری ہے تو تم مجھے دم کر کے، روپیہ کر کے مجھے میرا علاج کر دو گے. مجھ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں مجھ سے زیادہ محبوب دنیا میں کوئی نہیں. میری حفاظت اللہ تبارک و تعالیٰ کرتا ہے. واللہ یعصمک من الناس. اللہ حفاظت کرنے والا ہے. اور تاریخ گواہ سیرت ہمارے سامنے موجود ہے. دنیا نے مٹانا چاہا، رب ذوالجلال نے جب تک وہ مشن کمپلیٹ نہیں ہو گیا اس کے لیے دنیا میں بھیجے گئے تھے، تب تک آپ دنیا نے آپ کا بال بیگا بھی نہیں کیا.
میرے بھائی اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم آپ کو اپنی توحید خالص نبی کی سنت و صحابہ کی منہج پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حدیث کو اپنی ذمہ داریاں پوری دیانتداری کے ساتھ، پوری غیرت کے ساتھ سمجھنے اور پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عقیدے میں، منہج میں، سنت میں، بدعت میں، شرک میں کوئی سمجھوتا نہیں، کوئی رواداری نہیں، رواداری نہیں ہے۔ اگر یہاں رواداری کی بات کرتے ہو تو پھر اصطلاح بدل لو، اسے مداہنت کہا جاتا ہے، رواداری نہیں کہا جاتا، اسے سمجھوتا کہا جاتا ہے، اسے خرید و فروخت کہا جاتا ہے، اسے نظر انداز کر دینا کہا جاتا ہے، اسے کھلواڑ کرنا کہا جاتا ہے، اسے رواداری نہیں کہتے میرے بھائی۔ بہرحال آپ تمام حضرات کے شکریہ کے ساتھ، خصوصیت کے ساتھ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و شکر کے بعد آپ تمام کے شکریہ کے ساتھ، خصوصیت کے ساتھ میں میرے بھائیوں اس مسجد کی ذمہ داران کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، یہاں کے منتظمین کا، اراکین کا، خاص طور پر ہمارے وہ احباب، ہمارے وہ بھائی جو پوری تندری کے ساتھ اس مشن کی تکمیل میں لگے ہوئے ہیں، جو اپنے مال کی قربانی، اپنے وقت کی قربانی اور اپنی ساری صلاحیتوں کی قربانی دینے کے لیے اس مشن کو عام کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا دنیا میں حامی و ناصر ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن آخرت میں اس کا نیک بدلہ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے مال و اولاد میں برکت عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، دنیا میں آخرت میں حلال کے ساتھ اللہ کی رضا کے ساتھ جینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین رب العالمین، صلی اللہ علیہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Thank you.